السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریسنٹلی پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی کچھ بہت ہی افسوسناک واقعات ہوئے اور خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا ایک بلڈ شیڈ، ایک میسیکر ہماری اسلام آباد کے ڈی چوک میں. اس کے بعد اگر آپ ذرا KPK کی طرف چلے جائیں تو پارا چنار اور کرم ایجنسی کے اندر جو قتل و غارت کا بازار گرم ہوا وہ ہم نے دیکھا. اور اسی طرح سے دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایونٹس ایسے ہوئے. آج کل سیریا کی بات چل رہی ہے، وہاں پہ بھی جو آپریشنز چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک مارشل لا ہوتے ہوتے رہ گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے واقعات جو پوری دنیا میں ہمیں بڑی پریشان کر دیتے ہیں اور کچھ مایوسیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. انشاءاللہ آج ان سب کے بارے میں بات کریں گے. آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA. کیوں دین الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. وهويتي أنا مسلم والعنو مجدان الوحيد. الله في سبيل الله، الله جهدي في سبيل الله. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA. That's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج ہی اسٹریٹ اوے ہم لوگ اپنے گیسٹ کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ موجود ہیں خرم الوی. خرم بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. السلام علیکم. بڑے عرصے بعد آپ MWA کی زینت بنے ہیں. ہاؤ آر یو لائکنگ دا نیو سیٹ؟ زبردست جی. میں نے ویڈیوز میں تو دیکھ لیا تھا. چلیں الحمدللہ. So I had an idea but الحمدللہ very nice. Good to have you. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ علی ای ولاگز. علی بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. ماشاء اللہ لوکنگ ویری اسمارٹ ٹوڈے ان دس ویری نائس تھوب. اچھا تو انشاءاللہ آج آپ سے بھی بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ جی ہمارے گیسٹ دانیال عبداللہ بھی موجود ہیں. دانیال بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. اچھا گائز آج کچھ حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ کافی خبریں ہیں. میں اب سم ٹائمز پتہ کیا ہوتا ہے، انسان مایوس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ کہ ہماری آڈینس جو ہے نا ان کو میں ڈپریس کر کے یا بہت مایوس کر کے بھیجوں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر ہمیں حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. لیٹ اسٹارٹ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ود دا ایونٹس دیٹ ہیپنڈ ایٹ ڈی چوک ریسنٹلی. ہمارا چونکہ تعلق اسلام آباد سے ہے اور اس شہر میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ ایک لوگوں کا احتجاج ہوا KPK سے اور دیگر پاکستان کے ایریا سے. لوگ یہاں پر آئے، ایک پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے اور اس پروٹیسٹ کو روکنے کی بہت کوششیں کی گئیں. ہم چونکہ یہاں رہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ کنٹینرز کس طرح لگ گئے. ہمارے لیے بھی ایز ریزیڈنٹس موومنٹ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اگر آپ نے اسلام آباد سے پنڈی جانا ہو تو وہ بھی بڑا پرابلم تھا. اچھا پھر یہ ہوا کہ جب پروٹیسٹ کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو پہلے تو جگہ جگہ پہ روکا گیا، جگہ جگہ پہ شیلنگ وغیرہ وہ ہوئی. کئی ہمارے جو ساتھی جو رہتے ہیں G6 سیکٹر کے اندر، ایون F7 میں جو بلو ایریا کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کو بہت پریشانیاں ہوئیں. یہاں تک کہ لوگ ایزما کے جو پیشنٹس ہیں خاص طور پہ بیکاز آف دیٹ ٹیئر گیسنگ اینڈ آل دیٹ، اس کی وجہ سے بڑے مطلب ریسپریٹری پرابلمس بھی ہوئے. اف دیٹ وازنٹ انف، ہوا یہ کہ 26 کی رات کو ایکچولی فائرنگ بھی ہو گئی اور اس کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے وہ جہاں بھاگ بھی ہوئے. اور اس کے بارے میں پھر بہت ڈیبیٹ ہوئی کہ جی پمس اسپتال میں، پولی کلینک میں لاشیں گئیں، غائب ہو گئیں، اٹھا لی گئیں، ریکارڈز غائب ہوئے. آل آف دیٹ از دیئر ناؤ. جو کچھ بھی ہے، جو بھی نمبر ہے، اب تو آئی تھنک حکومت بھی مان رہی ہے کہ جی کلنگز ہوئی ہیں، لیکن اب وہ بلیم گیم چل رہا ہے. کس کو بلیم کریں، کس کو بلیم نہ کریں. آئی تھنک ون آف دی موسٹ فنڈامنٹل کوسچنس ٹو آسک ہیئر از کہ آخر گولیاں چلانے کی وجہ کیا ہے. دیکھیں اگر کوئی بھی بندہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ تو سارے لوگوں کا رائٹ ہے. دیکھیں ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، وہ ہم سب کا جمہوری حق ہے. ہر بندہ چاہے آپ کسی کے اوپینین سے ایگری کریں، ڈس ایگری کریں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ایٹ واٹ پوائنٹ ڈو یو پک اپ اے ویپن اینڈ اسٹارٹ فائرنگ ایٹ پیپل، اور وہ بھی جو آپ کے اپنے بندے ہیں. اینڈ گیون دا فیکٹ کہ ابھی ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا ابھی ہم پارا چنار اور اس کی طرف بھی جاتے ہیں. گیون دا فیکٹ کہ آلریڈی پاکستان کے اندر ایک سیکورٹی کی سچویشن بنی ہوئی ہے اینڈ گورنمنٹ جو ہے وہ بجائے کہ اپنے ایفرٹس کو فوکس کرے جہاں پہ ریئل پرابلم ہے، جہاں پہ ایکچوئل کرائسس بنا ہوا ہے، ان لوگوں پہ آپ اپنا ایفرٹ لگا رہے ہیں جو کہ انعام لوگ ہیں، جو اپنا ایک پروٹیسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. سو کیا جاتا ہے اگر آپ ان کو الاؤ کر دیں؟ نہ صرف کہ آپ الاؤ نہیں کر رہے، الٹا فائرنگ جب کی جاتی ہے اور ان سے جب ڈیتھس ہوتی ہیں. اور اسپیشلی آپ سب نے وہ منظر دیکھا ہوگا جو ایک شخص جو ہے غالباً طاہر تارڑ نام تھا ان کا، جن کو کنٹینر سے دھکا دے کے پھینک دیا گیا جو کہ نماز پڑھ رہے تھے. اب بعد میں ہمارے جو حکومتی ذرائع ہیں ان کی طرف سے آیا کہ جی وہ ٹک ٹاک بنا رہے تھے اور سو آن اینڈ سو فورتھ. تو بھائی چلو
लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट वो टिकटॉक भी बना रहे थे, ऑल्दो वो नहीं बना रहे थे क्लियरली, इतने एंगल से वो वीडियो आया कि आपको पता है. लेट्स सपोज कि आप मान लेते हैं टिकटॉक बना रहे थे, तो क्या टिकटॉक बनाने का जवाब ये है कि आप उसको 3 कंटेनरों वाली बिल्डिंग से धक्का देते हैं? क्या ये जवाब है इसका? सो यू सी पीपल आर लुकिंग एट दीज थिंग्स. अगर हमारा देखें एज हुकूमत, मैं वैसे कौन होता हूँ उनको बताने वाला, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर आप लोगों को सिचुएशन को डी एस्केलेट करना चाहते हो, उसका ये मतलब नहीं होता कि आप मज़ीद जलती हुई के ऊपर तेल डालो. आप कि आप लोग आ रहे हैं, ऑलरेडी लोग इंतशार में, आप ऊपर से बंदे को फेंक देते हैं, फायर खोल देते हैं. दिस इज़ नॉट हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम. डी-एस्केलेशन भी मतलब अजीब तरह से, और इसमें इतने आपको रुख नज़र आते हैं कि अभी शाम में आप उनसे हाथ मिला रहे हैं और जफियाँ डाल रहे हैं, और जैसे अंधेरा होता है तो सिचुएशन बिल्कुल एकदम जो है मुख्तलिफ हो जाती है. तो ये मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से अगर ये आपके घर की चीज़ है ना, आपकी मुल्क की आर्मी है और आपके लोग हैं, तो ये बाप और बच्चे वाला ताल्लुक मैं तो समझता हूँ. अगर आपका बच्चा जो है चलो डिसोबीडियंट हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आपकी बहुत ज़्यादा नाफरमानी करता है, तो आप मैक्सिमम किस हद तक जाओगे उस बच्चे को संभालने के लिए? आप उस पर फायर खोल दोगे या उसको अंधाधुन जो है वो मार भगाओगे घर से? इट्स नेवर गोइंग टू हैपन. लोगों की परसेप्शन हमारी मुल्क की आर्मी के हवाले से क्या है कि दे आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन. एब्सोल्युटली. और देखिए, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस. अगर आप एक दफ़ा वायलेंस का ये दरवाज़ा खोल देते हो, ये कहीं रुकने वाली चीज़ नहीं है. या तो आप ऐसा कोई इवन आप टोटलिटेरियन भी हो जाओ ना, बिल्कुल आपको कि जी हमने आयरन फिस्ट के साथ रूल करना है और खींच के रखना है, इवन ये भी प्रेशर कुकर ना कभी पटाखा मार के फट ही जाता है. और आपको नज़र आता है, तारीख गवाही, देखें आप अपनी हिस्ट्री से सीखना चाहिए. जब भी आप लोगों को इस हद तक कंटेन करते हो ना, तो वो प्रेशर कुकर एक दफ़ा पटाखा बजता है, और फिर वही होता है कि जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि लोग जो है वो इंतशार में आ जाते हैं, और लोग दे एक्चुअली पिक अप आर्म्स. लोग बाकायदा तौर पर, जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन और दीगर हमने देखा हिस्ट्री के अंदर, ऐसी मूवमेंट्स आई कि जब आपको नज़र आया कि जी मोनार्क्स हैं और उनके साथ मौलवी जो तबका था उस ज़माने का, जो चर्च मतलब फाउंडर्स थे, उन लोगों ने आपस में डील कर ली और डील करके लोगों को पीसना शुरू किया. जुल्म है, जबर है, बर्बरियत है, टैक्सेस हैं, बेचारे गरीब से गरीब तर होते चले जा रहे हैं. तो फिर एक दफ़ा क्या होता है कि वो दर्जा हरारत उस लेवल पे पहुंच जाता है कि जहाँ पे फिर पटाखा बज ही जाता है. और वहाँ पे उस ज़माने में मुझे याद है, अगर हम हिस्ट्री से कुछ सीखें, उसको ना कहा करते थे डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, कि किंग्स जो है ना, जो आपके रूलर्स होते हैं, मोनार्क्स होते हैं, उनके पास एक डिवाइन गॉड गिफ्टेड राइट है कि देख के उनको अल्लाह की तरफ से, यानी अपॉइंटेड लोग हैं, ये अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड हैं, और बस जो ये कहेंगे आपने करना है, वो आपको मारें, आपको पीटें, आपकी चमड़ियाँ उधेड़ दें, आप पे टैक्सेस लगाए जाएं, आपका खून चूस लें, इनको, यानी ये दे आर ऑर्डेन्ड बाय गॉड, दैट्स व्हाट दे यूज्ड टू से. और चर्च साथ मिला हुआ था, क्योंकि ये चर्च को यानी पैसे देते थे, चर्च आगे से इनको यानी अवाम को ज़रा काम डाउन करता था कि भाई देखो ये तुम्हारे ऊपर आ गए अल्लाह की तरफ से. सो हुआ क्या कि इवेंचुअली जब लोगों की एक पॉइंट आता है, बस हो जाती है. देखें, हम सब सारे जो यहाँ बैठे हैं, यू नो, वी वांट के पाकिस्तान बच जाए. कोई यहाँ पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है. वी ऑल वांट कि यार हमारा मुल्क तरक्की करे, हम प्रॉस्परस हों. हम आपस में डायलॉग कहाँ चला गया? वो जो डिस्कशन होती है, वो जो डिस्कोर्स होता है, जहाँ पे मुशावरत की जाती है, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते हो, वो बात कहाँ चलेगी? और देखें, अगर आपके पास देखिए अवाम जो है ना, बहरहाल दे विल ऑफ द पीपल एक चीज़ होती है. अगर अवाम एक बात कह रही है तो सुननी चाहिए उसकी बात. ठीक है, आप उसकी बात से डिसएग्री करते हैं, जो भी है, एटलीस्ट वो प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहाँ पे वो वेंट कर सकें अपनी फ्रस्ट्रेशंस. जब आप सारे एवेन्यूज़ बंद कर देते हो, और हमने देखा इंटरनेट पे ब्लॉकेज लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब लोग मतलब कंप्लेन कर रहे हैं, जी ट्विटर बैन हो गया, फिर कहा जी अब तो इंस्टाग्राम भी बैन हो गया, टिकटॉक भी बैन हुआ है, यानी टेम्परेली चीज़ें शट डाउन होना शुरू हो गई. तो एट द एंड ऑफ द डे जब लोगों को आप इस लेवल की फ्रस्ट्रेशन पे ले जाते हो, देन ऑब्वियसली दैट कैन नेवर बी गुड फॉर अ कंट्री. और फिर भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जितनी भी रैंडम वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पे आगे पीछे देखी, तो लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे वो बहुत पॉजिटिव थे. आई कुड सी मैनी पीपल मेकिंग शॉर्ट व्लॉग्स, और यूट्यूब पे वो लाइव भी जा रहे थे. तो वो जो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, उनके सेंटिमेंट्स मुल्क की हुकूमत के लिए, आर्मी के लिए, कम से कम वीडियो की हद तक तो बड़े पॉजिटिव थे कि ये हमारे भाई हैं, हम पे क्यों जो है वो तशद्दुद करेंगे. और एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि अवाम की परसेप्शन या वहम गुमान में ये कभी आया ही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि आज से पहले इस तरह की कोई हिस्ट्री में चीज़ हुई है कि अंधाधुन फायरिंग प्रोटेस्टेंट्स पे, जो कि मेजॉरिटी पीसफुल प्रोटेस्टर्स हों, उन पर अंधाधुन फायरिंग खोल दी गई हो. ऐसा कभी हुआ नहीं है. इसमें लास्ट टाइम भी ना, अब जो गवर्नमेंट की साइड अगर हम देखें ना, तो दे आर ट्राइंग टू, वो अपना जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दीज पीपल आर वायलेंट. तो और मतलब जिस तरह हम लोग इस्लामाबाद में रहते हैं ना, अब जो इश्यूज़ इवन जो लोकल लेवल पे भी फेस करने पड़ते हैं ना, वो जो आप कह रहे हैं रास्ते बंद हो गए, इंटरनेट इश्यूज़ हैं. इनफैक्ट अगर आप अगर मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपकी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है इस सारी चीज़ से, द वे द गवर्नमेंट हैंडल्स द होल थिंग. जो आपने कहा ना डायलॉग वाली चीज़,
یہ مجھے لگ رہا ہے پچھلے جو 1-2 سالوں سے جو حالات چل رہے ہیں نا, یہ ڈائلاگ والی چیز دونوں سائڈ سے ختم کر دی گئی ہے. اور جب آپ نے کہا نا وائلنٹ بگیٹس وائلنس, وہ یہی ہو رہا ہے. سو دونوں سائڈز آر بیکمنگ سو اگریسو کہ وہاں سے بھی اس طرح کا سخت قسم کا نیریٹو, یہاں سے بھی سخت قسم کا نیریٹو, اور ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی بیچ میں تحمل مزاجی والی چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. اینڈ آئی سی دس بیکمنگ اے نارم. ادروائز بھی اگر آپ جنرل عوام کی طرف بھی دیکھیں نا تو ہر بندہ جذباتی ہوا ہے. ایٹ لیسٹ دیٹس واٹ آئی ہیو نوٹسڈ اراؤنڈ می ایز ویل. کہ یہ بھی ہے کہ برو مطلب ہمارے جو حکومت کی طرف سے جو ایک دوسروں کو نا ادرائز کرنے والا جو کام ہے نا, وی ہیو ٹو اسٹاپ دیٹ. ہم سب یہاں پہ, اگر میں صرف پاکستان کی بات کروں, ہم لوگ پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں, ہم سب ایک ہونا چاہیے. ہمیں وہ ہیں یا نہیں ہے, دیٹس انادر اسٹوری. ہمیں ایک ہونا چاہیے. اینڈ میں بتاؤں, اگر جب تک ہم, وہ قائد اعظم نے کہا تھا نا, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, رائٹ, یہ گولڈن رولز ہیں. آپ یونائٹڈ ہوگے, آپ کا فیتھ ہوگا اور آپ ڈسپلنڈ ہوگے تو آپ کو سکسیس ملے گی. تو یونٹی کا کیا مطلب ہے, آپ یہاں پہ ہمارے ایک گورنمنٹ کے ہی یعنی وہ تھے, ریپرزینٹیٹیو تھے, انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہو گیا کہ جی, انہوں نے کہا یہ جی یہاں پہ کشمیر سے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کے بارے میں کہا کہ یہ تو ویسے ہی پاکستانی نہیں ہے. یار کتنی بڑی بات کر رہے ہیں آپ, کتنی بڑی بات کر, آپ ان کو پاکستانی نہیں کہتے, یعنی جہاں جس کو یعنی ایسا جگہ خطہ پاکستان کا جس کو قائد اعظم نے شہرک کہا پاکستان کی, اس کو آپ نے کہہ دیا یہ تو ٹیکنیکلی تو پاکستانی نہیں ہے. پھر یہ کہہ دیا کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ کے پی کے ہیں. تو اب بیسکلی کیا چاہتے ہو آپ کے, یعنی ہم توڑ دیں اس کے پی کے کو, کیا مطلب کیا کریں, ان کو پاکستانی نہ سمجھیں. سو دا پوائنٹ از کہ ہمیں اس وقت ڈیوائڈ نہیں کرنا. دشمن یہی چاہتا ہے ہم ڈیوائڈ ہو جائیں, ہم نے اپنے آپ کو یونائٹ کرنا ہے. اور آئی تھنک جب تک یہ سینٹیمنٹ ہم صحیح طرح سے فاسٹر نہیں کریں گے ہم آگے نہیں چل سکتے. تو یہ جو ادرائز کرنے والا ہے نا کام کہ یہ وہ ہیں اور ہم یہ ہیں, یہ اس کو چینج کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. اینڈ سب سے امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی واقعہ ہو گیا, چلیں لیٹس سپوز ہو گیا, آپ نے گولیاں چل گئیں, ٹیئر گیسنگ ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے somebody has to be held accountable. ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ بڑی بڑی وارداتیں ہو جائیں. اور دیکھو چھوٹا بندہ, اور یہی تو بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ جی قومیں تباہ کی ہوتی ہیں, چھوٹوں کو پکڑ لیتے ہو, بڑوں کو جانے دیتے ہو. یعنی مفہوم یہ حدیث کا کہ اگر بڑے بڑے قتل و غارت ہو جائے اس کو آپ جانے دیں. کوئی بندہ یعنی وہ کہتے ہیں نا ہیڈز ہیو ٹو رول, کوئی کسی نہ کسی کو تو آنا چاہیے نا کہ یہ بندہ جی ہم اس کو سیک کر رہے ہیں, اس کو فارغ کر رہے ہیں, اس کو یہاں سے نکال رہے ہیں. کچھ تو ہونا چاہیے, کچھ کم از کم آپٹکس میں کچھ نظر تو آنا چاہیے کہ کچھ ہوا ہے. ادروائز اگین آپ آڈینس کو کیا بتا رہے ہو, اپنے لوگوں کو, عوام کو کیا پرسیپشن دے رہے ہو کہ بھئی ہم جو مرضی کریں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, وی آر ابو دا لا. بٹ آپ لوگ کچھ کرو گے, اتنی سی بھی کرو گے تو آپ کو ہم ٹانگ دیں گے. ہم مطلب پورا کا پورا ملک کھا جائیں اس پہ ہمیں معاف ہے, تم اگر ایک بوٹی بھی چراؤ گے نا تو ہم اس پہ پکڑ لیں گے. دس از ویئر یو نو عوام کے اندر وہ جو ہے نا وہ ٹیمپرمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ بھئی اٹس اس ورسز دیم. سو ہمیں اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے, اگر ہم نے کچھ خیر کے معاملات یہاں کرنے ہیں, اگر ہم نے پاکستان کو سیو کرنا ہے, اس کے لیے فرسٹ اینڈ فارموسٹ وی نیڈ ٹو کم ٹو دوز سیم پرنسپلس جو کہ قائد اعظم نے لے ڈاؤن کیے تھے. یونٹی, سب سے پہلے اتحاد کی باتیں کریں, توڑنے کی باتیں نہ کریں, جوڑنے والی باتیں کریں. نمبر 1, اگر کسی کو مسئلہ ہے, نو پرابلم, لیٹس ٹاک, لیٹس ڈسکس, لیٹس ہیو اے ڈائلاگ. مے بی آئی ول ایکسیپٹ واٹ یو سے, مے بی آئی ول ناٹ, بٹ ایٹ لیسٹ ویل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون اندر. اینڈ ون ہیز ٹو بی ریشنل اینڈ لاجیکل اینڈ سے کہ جی ہم اس ملک کے مفاد کی بات کر رہے ہیں. میں اپنی تجوریاں بھرنے کی بات نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہونا چاہیے. اگر آپ سنسیئر ہو اس ملک کے لیے, ایٹ دا ویری لیسٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو ہیو این اوپن ڈائلاگ. یا لیٹس ٹاک, کیا پتا آپ کی بات صحیح ہو, کیا پتا میری بات صحیح ہو, بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں نا. اگر آپ بھی اسی انٹینشن سے آ رہے ہو, آپ کا بھی کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے, میرا بھی کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے, بوتھ آف اس وانٹ کہ ملک میں پیس ہو, اسٹیبلٹی ہو, خیر آئے, اپنے کوئی پرسنل میں مفاد نہیں, تو پھر وی کین ٹاک. لیکن اگر پھر ہماری پرسنل جو ہے نا معاملات آتے ہیں, دیٹس ویئر دا پرابلم کمز. تو آئی تھنک سب سے پہلے یونٹی. نمبر 2, فیتھ, یعنی ہمارا جو یونیفائنگ فیکٹر ہے نا وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو لیٹس کم آن دیٹ. یہ ہماری وہ بیسس ہے پاکستان کا, مطلب کیا, لا الہ الا اللہ ہماری آئیڈیالوجی ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے اندر ایک نظم و ضبط ہونا چاہیے, ڈسپلن ہونا چاہیے. تو دانیال بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ. یہ پورا جو معاملہ ہوا ڈی چوک پہ اور ساری چیزیں ہم نے دیکھیں, بہت ہی افسوسناک تھا. آپ بھی ماشاءاللہ یہیں کے ریزیڈنٹ ہیں اور پولیٹیکلی آپ ماشاءاللہ کافی اویئر اور ایکٹیو بھی ہیں. آپ کو اس میں کیا لگا کہ اب دیکھیں جو بھی معاملہ ہو گیا صحیح ہے, لوگوں کے اوپر گولیاں چل گئیں, ڈیٹا لوگوں نے کہا غائب ہو گیا, آگے پیچھے ہوا, لوگ اٹھا لیے گئے. اچھا ایون ناکوں کے اوپر جو ہے نا پولیس موبائل فونیں چیک کر رہی ہے, کسی پہ اگر کسی پارٹی کے کوئی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو پکڑ کے اندر کر رہے ہیں. بہت ایک لالسنس نظر آتی ہے. آپ اس کو کس زاویے میں دیکھتے ہیں؟ ضیاء بھائی سب سے پہلے تو اس کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں کہ اگر اداروں کی بات کی جائے, عوام کی بات کی جائے, پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی جائے, چاہے جس کی بھی بات کی جائے, ہم سب کی بہت بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے. یعنی کوئی اس میں کوئی ونر نہیں ہے. یہ ایک ایسی سچویشن ہے اور بڑا انفارچونیٹ ہوا
جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں اسپیشلی ان کو تو پتہ ہے کہ کس طرح یعنی اسلام آباد کو میرے خیال میں پہلے بھی اسلام آباد ہمیشہ بند ہوتا رہتا ہے لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی ٹینشن تھی ان دا ایئر اور آپ کو 4 دن پہلے سے ہی آئیڈیا ہو رہا تھا. اور یہ میرے خیال میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اسلام آباد میں جو بیسک کموڈیٹیز ہیں مطلب سبزی وغیرہ اور روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی مارکیٹ سے ختم ہو گئی تھیں آلموسٹ. تو کافی سخت اسٹیٹ نے اس بار اپنا وہ ریئیکشن شو کیا اور آبویسلی پھر اس کے نتیجے میں جو لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ زیادہ تر KPK سے آئے تھے تو ان کے حوالے سے بھی بڑا سخت ہوا ہے. اور ابھی اس سے زیادہ جو پریشان کن میرے لیے جو بات ہے یا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں لوگ میرے پاس ابھی موبائل میں ایک لسٹ ہے, میں رات ساری جاگتا بھی رہا, اتنے زیادہ لوگ کال کر رہے ہیں کہ میں 1-2 فیملیوں نے ریچ آؤٹ کیا کہ ہمارے بچوں کو ویسے شک کی بنا پر اٹھا لیا گیا ہے تو آپ کوئی ہیلپ کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم لیگل ایڈ وغیرہ بھی جو اس سے پہلے افغان سٹیزنز کا مسئلہ تھا تو اس میں بھی میں ان کو لیگلی ہیلپ کرنے میں مسلمان ہونے کے ناطے کیونکہ وہ مہاجر ہیں اور ان کی ہم نے ہیلپ کی, اور کچھ لوگ جو زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں تو وہ بھی ہم عید پہ ان کے ساتھ معاملہ کرتے رہتے تھے. تو وہ اس کنیکشن میں لوگوں کو پتہ تھا کہ یار یہ لوگ ہیلپ کرتے ہیں تو لوگوں نے ریچ آؤٹ کرنا شروع کیا. تو میرا نمبر آؤٹ ہو گیا, وہ کچھ گروپوں میں کسی نے میرا نمبر ڈال دیا تو میرے پاس ابھی 100 سے زائد متاثرہ فیملیز جو کہ لیبرز ہیں, جو ریڑھی والے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں جو اسلام آباد میں کوئی ریڑھی لگاتا تھا, کوئی سبزی منڈی میں کام کرتا تھا, اور ان کو پولیس نے زیادہ تر کو 30 نومبر کے بعد اٹھایا ہے اور ان کو دہشت گردی کے مقدمات میں نامزد کر کے کسی کو جیلم بھیج دیا, کسی کو اٹک بھیج دیا. اور اڈیالہ میں تو بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو میرے خیال میں گئے ہیں, زیادہ تر اس طرح کی جیلوں میں ہیں اور وہ فیملیز ان کی ریچ آؤٹ کر رہی ہیں, ان کے بچے, ان کی بیویاں, بلکہ ایک کا تو والد بیچارہ اس کو تو بہت سخت اس کی طبیعت بھی خراب ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں سے فریکوینٹلی انٹریکٹ کر کے تو ہمارے ذہن پہ بھی ایک اثر ہوتا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو پھر یہ بہت سارے جرنلسٹ بھی اٹھا لیے گئے, ان کو اٹھا لیا گیا. پھر وہ جو جس شخص کو طاہر تارڑ صاحب جو تھے جن کو کنٹینر سے پھینکا گیا تھا وہ بھی غائب ہو گئے, ان کی فیملی کو بھی اپیرنٹلی اٹھا لیا گیا. مطلب یہ چیزیں جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ایک یعنی بدگمانی بھی پیدا ہوتی ہے, جو بھی آپ کہیں جی ہماری نیت یہ تھی یا وہ تھی, ایک بدگمانی ہے, ایک ڈسٹرسٹ ہے, اور آپ مطلب یو ناٹ بیسکلی ڈوئنگ اینی فیورز ٹو دا پیپل. بالکل ایسے ہی ہے. اور سب سے زیادہ جو ہوا ہے لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے ہیں پاکستان کے حوالے سے. جو ہے نا پاکستان ہمارا ملک ہے, ہمارا گھر ہے, پاکستان کے حوالے سے لوگوں کی جو ہے نا جذبات جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں, لوگوں کے سینٹیمنٹس چینج ہو گئے ہیں. مثلا میں کل بیٹھا تھا دوستوں کے ساتھ تو وہ دوست کہہ رہے تھے کہ یار میرے کچھ دوست ہیں وہ مستقبل میں سیاست کرنا چاہتے ہیں, ابھی اسٹوڈنٹس ہیں, تو میں ان کے ساتھ بیٹھا تو مجھے کہتے ہیں یار دانیال بھائی بندے نے سیاست کرنی ہو تو بندہ سب سے پہلے پتہ کیا کرے, اپنی پوری فیملی کو پاکستان سے باہر شفٹ کرے, پھر بندہ سیاست کرے, کیونکہ ہمارے اوپر کوئی سختی آئے گی ہم سہ لیں گے, فیملی کے اوپر آتی ہے تو لوگ نہیں, وہاں پر لوگ بریک ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یعنی ہم سیاست نہ کریں. تو میں وہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ کتنی بڑی بات ہے, یعنی یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اپنے ہی ملک میں سیف فیل نہیں کر رہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں, میں کسی اسپیسیفک سیگمنٹ یا کسی ادارے کو نہیں وہ کرنا چاہتا. یہ ہمیں ایز اے قوم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کر لیا ہے کہ ہمارے بچے, ہمارے نوجوان ہم ہی سے ڈر رہے ہیں. تو یہ بہت ڈینجرس ایک قسم کا ماحول بنا ہوا ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ ابھی جو پورے ملک کی ایک صورتحال ہے آپ کے سامنے, پھر انفارچونیٹلی ایک بات سامنے جو آ رہی ہے کہ جی ایک اسپیسیفک صوبے کے لوگوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے. صحیح ہے, جبکہ میرے پاس جو لسٹ آئی ہے اس میں پنجاب سے بھی لوگ ہیں, اس میں اسلام آباد کے اتنے لڑکے ہیں, اتنے زیادہ لوگ ہیں اسلام آباد کے جو کہ موقع پہ گئے, ویسے ہی ہوتا ہے نا شغل دیکھنے جا رہے ہیں. تو وہ اچھا, پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے گزر رہے تھے تو کچھ کیمراز میں ان کی گاڑیوں اور بائکس کے نمبر آئے ہیں, تو ان کو بائکوں سے ٹریس کر کے, ان کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ سے ٹریس کر کے کیا. ایک میرا دوست ہے, اس کی بلو ایریا میں شاپ ہے, وہ گاڑی اس کی ادھر رہ گئی تھی کیونکہ کنٹینر وغیرہ لگ گئے تھے, تو وہ پورا ہفتہ گاڑی ادھر کھڑی رہی ان کی, تو ان کی گاڑی اٹھا کے لے گئے اور پھر وہ گاڑی کی نمبر پلیٹ سے ٹریس کر کے ان کو اٹھا کے لے گئے. تو اس طرح کے بھی واقعات ہو رہے ہیں بہت زیادہ. تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, اور اس میں لوگوں کو بھی میرے خیال میں اور ہمارے اداروں کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا نا ہمیں واپس تھوڑا سا نا آنا چاہیے. اچھا, ایک تو یہ کہ جس طرح میں نے ابھی ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک تو دیکھیں ہمیں نا لوگوں کو دکھانے کے لیے کم از کم ایک اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہونا چاہیے. دیکھیں کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے, کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے, جب تک آپ کچھ لوگوں کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے, لوگوں کو یہی پرسیپشن ملتا ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں پہ لالسنس ہے, یو کین گیٹ اوے ود مرڈر, آپ کچھ بھی کر دیں آپ بچا کے نکل جائیں گے اگر آپ پاورز اور اتھارٹیز کے اندر موجود ہیں. تو یہ پرسیپشن اچھا نہیں ہے, کسی بھی قوم کے لیے اچھا نہیں ہے.
بہت سارے ایسے ہسٹورینز ہیں, بہت سارے ایسے تھنک ٹینکس ہیں جو اس ٹاپک پہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قوموں کی زوال کی بنیاد یہ بنتی ہے کہ جہاں پہ آپ کی انجسٹس, جب لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ ہمارے ملک میں, ہماری قوم میں ظلم ہوگا, جسٹس نہیں ملے گا, دیٹس وین پیپل گیٹ ٹریگرڈ. اور پوری تاریخ گواہ اس بات کی کہ جب یہ والے معاملات ہوئے ہیں تو کام خراب ہوئے. ہم نہیں چاہتے کام خراب ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بچے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ٹائم ہے, اگر تھوڑا سا ہم لوگ ہوش کے ناخن لیں تو کام بہتر ہو سکتا ہے. اس میں بھی ایک اینگل ہے نا ضیاء بھائی, اس میں ویسے یہ ایک سوال بھی آپ کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہے انصاف اور ایک ہے امن. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو معاشرے میں بھلائی کو پروان چڑھاتی ہیں. بے شک صحیح ہے. تو اگر امن کی بات کی جائے تو اکثر ہم سنتے ہیں کہ جی کچھ بھی ہو جائے سارے کہتے ہیں جی پیسفل رہنا چاہیے, پیسفل رہنا چاہیے. بالکل پیسفل رہنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس میں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ضیاء بھائی کہ میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. وہ یہ کرتا ہوں کہ میں ایک پیسفل پولیٹیکل ورکر ہوں, لیٹ سے میں 5, 6, 7 سال محنت کروں گا, میں عوام کے پاس ایک پیسفل ایکٹیویٹی میں نا سب کچھ آ جاتا ہے. پبلک موبلائزیشن آ جاتی ہے, لوگوں تک اپنی بات پہنچانا جائز طریقوں سے, اس میں میڈیا کا استعمال بھی ہے, اس میں لوگوں کو ڈور ٹو ڈور کیمپینز کرنا, لوگوں کے پاس جانا. اب وہ جو ساری پیسفل اسٹرگل ہوتی ہے نا, اس کا ایک مقصد ہوتا ہے, وہ ایک کلائمیکس ہے. جب ہم پورا سال پڑھائی کرتے ہیں, جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ ایگزام ڈے کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں, تو وہ ایک ایگزام ڈے آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں الیکشن ڈے. میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا وہ جو ہمارا سسٹم ہے نا, ہمارا اسے اعتبار اٹھ گیا ہے, اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں میرے خیال میں ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. اس میں کسی گروپ کی نہ حمایت کر رہا ہوں نہ کسی, یہ ہم سسٹم کا ایک فلا ہے جسے ہم سب افیکٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ میں نے ابھی جیسا بتایا کہ ہم کسی کی جیت نہیں ہوئی, سب ہار گئے. تو وہ جو دن ہوتا ہے, جو پیسفل اسٹرگل کا کلائمیکس ہوتا ہے, جس دن لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کس نے حکمرانی کرنی ہے, جب اس دن کو ہی آپ ایک ایسا دن بنا دیں گے کہ جو نا انصافی کی اور جو ڈسیپشن کی سب سے بڑی مثال آپ جب بنا دیں گے, پھر یہ جو ڈی چوک میں ہوا اور یہ ہوا, یہ پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ تو اس کا بائی پروڈکٹ ہے, اور یہ پھر بار بار ہوگا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک بار ہوگا آپ لوگوں کو ڈرا لیں گے, یہ کسی اور شکل میں آ جائے گا. اور ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں. ابھی ایک اور جو انٹرنیشنلی چل رہا ہے, شاید آپ آگے اس میں بات بھی کریں, سیریا میں کیا ہوا, ایجپٹ میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا. یہی مسئلہ تھا نا کہ ایک ایشو تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ابھی بالکل وقت ہمارے ہاتھ میں ہے. حالات اس طرح سے ابھی ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلے, لیکن نکل رہے ہیں, نظر آ رہا ہے. تو ہمیں بیٹھنا چاہیے, ہمارے بڑوں کو بھی بیٹھنا چاہیے. خدا را دیکھیں, سوچیں, کیونکہ دیکھیں لوگوں کے دل میں نفرت ڈال دیں آپ, اس کو محبت کاٹ سکتی ہے. آپ لوگوں کے دل میں کوئی اور چیز ڈال دیں, غصہ جو ہے نا وہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ. صحیح ہے. کوئی تکلیف آئے, غم جو آئے, وہ بھی وقت کے ساتھ دور ہو جاتا ہے. غم کو خوشی کاٹ دیتی ہے. لیکن جو مایوسی ہے نا, مایوسی کو کاٹتی ہے امید. صحیح ہے. اور امید باتوں سے نہیں دلائی جاتی, امید کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی پریکٹیکل چیزیں کرنی پڑتی ہے. اچھا دانیال بھائی, اس میں نا بالکل آپ نے صحیح طرف پوائنٹ کیا, کیونکہ ایک اگر آپ سائیکولوجیکلی لوگوں کی دیکھیں نا کہ نفسیات کا کیا اثر ہوتا ہے, ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں پہ آپ نے اگر ایک کمیونٹی پہ یا ایک قوم پہ اتنے مظالم ڈھا دیے ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہاں پہ بھی ہماری نہیں سنی جا رہی, یہاں پہ بھی نہیں سنی جا رہی, یہ بھی نہیں ہو رہا, یہ بھی نہیں ہو رہا, تو ایک پوائنٹ ایسا بھی آتا ہے اور پھر آپ لوگ غائب ہو جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے, گولیاں چل جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو لوگوں کے اندر ایک سینٹیمنٹ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان کہتا ہے کہ بس اب تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں, مطلب میں آئی ڈونٹ کیئر, یعنی وہ جو کیئرلیسنس والا ایٹیٹیوڈ ہے نا, جہاں پہ انسان کہتا ہے یار اب تو میں مطلب اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا. اس اسٹیٹ پہ کبھی بھی کسی قوم کو نہیں لے کے آنا چاہیے. کبھی بھی ایسی قوم کو اسٹیٹ پہ نہ لائیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اتنے وہ ہو جائیں کہ بس وہ کہیں کہ بھاڑ میں گیا سب کچھ, میں یہاں پہ مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہ اسٹیٹ ہے جس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. اچھا ابھی اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی نا یہ خبر بہت اٹھائی گی, اور میں اس پہ بھی حیران تھا کہ دیکھیں جتنی بھی یہ ہم انفارمیشن ایج میں ہیں, ٹھیک ہے, وی آر لیونگ ان دی ایج آف انفارمیشن. یہ وہ دور ہے جہاں پہ انفارمیشن چھپانے سے بھی نہیں چھپ سکتی. یعنی یہ دیکھیں یہ 1980s نہیں ہے جہاں پہ ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور وہ خبر نشر کر رہا ہے. یہاں پہ ہر موبائل فون جو ہے نا وہ پورا ٹیلی ویژن اسٹوڈیو ہے, اور آپ کے پاس ہزاروں پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ انفارمیشن چلی جاتی ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے کہیں نہ کہیں جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے. یقین کریں مجھے اتنا افسوس ہوا وہ BBC اردو کا دیکھ کے,
اور اس طرح کے جو باقی پلیٹ فارم الجزیرہ کی نیوز دیکھ کے, اور مجھے پتہ ہے افسوس اس بات کا ہو رہا تھا کہ یار یہ نیوز ساری کی ساری نا یہ پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, یو نو. اور وہی بات ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے فیملی فرینڈز ریلیٹیوز وغیرہ, ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان از اے وار زون, یعنی یہاں پہ, یعنی اسلام آباد کیپٹل سٹی ہے نا, یہ اس طرح کے مناظر تو جب آپ دیکھتے ہو ویڈیو پہ, یہ مناظر تو آپ کو, یعنی آپ نے ابھی نام لیا سیریا کا یا آپ نے نام لیا غزہ جو ہے نا فلسطین کا, اس طرح کی کوئی صورتحال نظر آتی ہے کہ دھواں ہی دھواں, لوگ بھاگ رہے ہیں, فائرنگ چل رہی ہے, مطلب یہ والے معاملات کیپٹل سٹی آف پاکستان کے اندر چل رہے ہیں. سو دس از ویئر اٹس ویری ٹربلنگ, اور انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر چیز کریٹ کر رہا ہے. میرا ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ناؤ ہم اپنے ٹاپک سے ذرا آگے ایڈوانس کر رہے ہیں, وہ یہ کہ گیون دا کرنٹ سرکمسٹانسز, جو ہم نے کہا جواب تو ہمیں مل گیا کہ یہ بات بیٹھ کر ڈائلاگ سے ہوگی, اس طرح زور زبردستی سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا, وہ مزید ایگریویٹ ہی ہوگا. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ مایوس ہیں, اسپیشلی اس وقت پاکستان کے اندر دیکھتے ہوئے, اور خرم بھائی آئی نو آپ ماشاءاللہ آئی ٹی کی فیلڈ سے آپ کا تعلق واسطہ بھی ہے, اس وقت نا ہماری ملک کے اندر جو ینگسٹرز ہیں نا, ان کے اندر انتہا درجے کی مایوسی پائی جاتی ہے. اور وہ مایوسی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یار ایک تو انٹرنیٹ نہیں چل رہا, وی پی این کے اپنے مسئلے چل رہے ہیں, اچھا اس کے علاوہ جو ہے فائر وال لگا دی ہے, اچھا اس کے بعد کبھی ٹویٹر بند ہوتا ہے, کبھی فلاں بند ہوتا ہے. دنیا جو ہے وہ ایڈوانس سے ایڈوانس تر ہوتی چلی جا رہی ہے, میٹا کی بات ہو رہی ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ سو آن. ہم لوگ لگتا ہے ریورس گیئر لگا ہوا ہے ہمارا, ہماری گاڑی ریورس میں چل رہی ہے. یعنی ایک زمانے میں مجھے یاد ہے جس زمانے میں یہ انٹرنیٹ نیا نیا آیا تھا نا, تو وہ 56K کا US روبوٹکس کا موڈم ہوتا تھا جو بڑا شور شرابہ کر کے آگے چلاتا تھا کام کو. لٹرلی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح وی ہیو گون بیک ٹو دیٹ ٹائم. ایک وائس نوٹ ڈاؤن لوڈ ہونے میں واٹس ایپ پہ دن لگ جاتا ہے, پورا پکچرز ڈاؤن لوڈ ہونے میں لگتی ہیں. اب ہمارا کام ہے دین کا, ہم تو اوبیسلی چیزیں شیئر ہوتی ہیں, اب وہ نہ شیئر ہو پا رہی ہیں. کوئی بھی ایپ آپ اٹھا کے دیکھیں, اتنی وہ لیگ, پھر انٹرنیٹ ویٹ کر رہا ہے. مجھے تو لٹرلی ایسا لگا کہ ہم لوگ 1995 میں پہنچ گئے ہیں, جہاں پہ ابھی بھی جو ہے نا US روبوٹکس کا ہی موڈم ہے, اور وہ 2 MB کی فائل ڈاؤن لوڈ ہونے میں بھی 3 گھنٹے لگتے ہیں. تو اب امیجن کریں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اب اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے کہ بیٹا ہمارے زمانے میں انٹرنیٹ کی سپیڈ ہی ہوتی تھی, اب بلکہ آپ کے ابا جان کے یعنی دادا کے زمانے میں سپیڈ بہتر تھی, ہمارے زمانے میں کم ہو گئی, اور پھر اب آپ کے زمانے میں پتہ نہیں اوپر جاتی ہے. 5G یوز کرتے تھے. وہ نا ایک انٹرویو ٹی وی میں دیکھ رہا تھا, بندے سے پوچھتے کہ تو ایسی نا انٹرویو لینے لگے تھے, اسٹریٹ میں چل رہا نا, تو کہتے آپ کدھر رہتے, کہتے میں مارس پہ رہتا ہوں. کہتے کیا مطلب آپ کا نا, تو کہتا ہے کہ بالکل. کہتے کیا کس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں, کیا مجھے بتائیں کہ یہاں بجلی ہے. کہتے نہیں. کہتے دیکھو بجلی گئی. کہتے مارس میں بجلی ہے. کہتے نہیں. کہتے یہاں گیس ہے. ایسا کہ کہتے مارس میں گیس ہے. کہتے نہیں. کہتے یہاں انٹرنیٹ. کہتے مارس میں. کہتے تو مارس میں رہتا ہوں. تو میں نے کہا اس نے ایک لاجک اچھی لگی ہے. تو جب آپ صحیح کہہ رہے ہیں یار, جو ایکچولی واقعی جو مایوسی ہے نا اور ہوپلیسنیس, وہ نوجوانوں میں تو بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اسپیشلی جس طرح کے ہمارے کیپٹلسٹک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے نا, اس میں تو یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ یار اس ملک میں کیا رکھا ہے. یہ بڑا کامن سینٹینس آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ بھائی ادھر کیوں رہیں, مطلب یہاں نہ لائف سٹائل اچھا ہے, نہ سیکیورٹی ہے, نہ آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ یار آگے کچھ حالات بہتر ہونے والے ہیں. پچھلے دنوں تو وہ یہ کسی بڑے سینئر جرنلسٹ نے بھی ری ٹویٹ کیا ہوا تھا, وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور ہونے والی ویب سائٹس میں ایک ویب سائٹ ہے جو ایک اوورسیز پاکستانی نے بنائی ہوئی ہے, اور وہ بھی یوٹیوبر بھی ہیں, وہ زندہ بھاگ.com. اس میں وہ طریقے بتاتے ہیں کہ آپ پاکستان سے آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں باہر جانے کی, اسٹڈی ویزا, فلانی اپرچونیٹی, وہ ساری اپرچونیٹیز اس میں شیئر ہوتی ہیں, اور وہ پاکستان کی سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ جلدی مشہور ہونے والی ویب سائٹ ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, ہمارے یہیں پہ اسلام آباد میں ہی ایک بلڈنگ, ایک پلازا ہے, بلکہ مطلب کئی پلازاز ہیں, اس میں کیا ہوا کہ وہ نا دکانیں لوگ خالی کر رہے تھے. دکانیں, جس کی بڑی دکان تھی وہ اب جس کی ڈبل دکان ہوتی ہے نا, 2 دکانیں جوڑی ہوتی ہیں, وہ ایک دکان پہ آ گیا. جس کی ایک دکان تھی اس نے دکان ہی بند کر دی. البتہ دوسرے یا تیسرے فلور کے اوپر ایک آفس ایسا تھا جس نے پورا فلور ایکوائر کر لیا. تو میں نے پوچھا بھائی جان یہ کون سی دکان ہے جس نے پورا فلور ہی آکوپائی کر لیا؟ انہوں نے کہا یہ فورن جو لوگوں کو بیچتے ہیں ویزے لگا کے اور اسٹڈی ابراڈ والے وہ والے لوگ ہیں, یعنی اس کا بزنس جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی جو ہے ترقی کر گیا, باقی سب کے. یار یہ بہت شیمفل چیز ہے. آپ فورن آفس میں دیکھیں, فورن آفس میں اگر آپ نے اپنی ڈگریز ٹیسٹ کرانی, دیکھیں ویزا تو ملنا نہ ملنا وہ تو ایک الگ سینیریو ہے, لیکن اس کی ایک پری ریکوزٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈگریاں ویریفائی کروائیں فورن آفس سے وغیرہ. آپ فورن آفس کسی دن صبح کے ٹائم جائیں نا تو آپ کو لگ پتا جائے گا, اتنی لمبی لائنیں ہوتی ہیں, لوگ صبح فجر کی نماز پڑھ کے پہنچتے ہیں اور شام کو گھر آتے ہیں. ڈرین جو ہے نا ایکچولی یہ ریئل ہے. جب ڈرین ہوتا ہے کسی بھی کنٹری سے, بھائی کسی بھی نیشن سے, تو جس جگہ وہ لوگ جاتے ہیں اس جگہ کو تو 4 چاند لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جہاں سے جاتے ہیں نا وہ پھر قومیں جو ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اگر لوگ ہی نہیں رہیں گے تو حکومت کس پہ کرنی ہے؟
بالکل صحیح بات. اگر لوگ ہی چلے جائیں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ یہ مجھے یہی لگتا ہے نا کہ بس حکومت بس جو ایک لوور طبقہ ہے وہ رہے اور وہ بس کام کرتا رہے اور ہم بس چلاتے رہے. نہیں کہ حکومت میں لگ تو یہی رہے بجائے کہ جو پڑھا لکھا اور جو تھوڑا سا بھی پروگریسو مائنڈ سیٹ والا بندہ ہوگا جس نے ترقی کرنی ہے, پڑھا لکھ کر اس نے کچھ جس کا ہے کوئی یار میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے, جینوئنلی دے آر ایکچولی تھنکنگ کہ وی شوڈ لیو ناؤ. ایک تو ایلیمنٹ ہے فرام اس پوائنٹ آف ویو سے کہ یار پیسہ نہیں کما سکیں گے, نوکریاں نہیں ہے, ایک یہ ایلیمنٹ ہے. بٹ جو اب ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی جو جس طرح بھی آپ نے کہا نا کہ میں نے اگر پالیٹکس کرنی تو میری فیملی یہاں سیکیور نہیں ہے. ناؤ پیپل یہ جو رینڈم لوگ اگر اٹھایا جا رہا ہے دین اسلام آباد لوگ پہلے کہیں گے یار اسلام آباد سے تو نکلو, جو اسپیشلی اسلام آباد کے اس دفعہ حالات ہوئے تھے. مطلب ایکچولی میں آئی نو سم پیپل کہتے ہیں یار اسلام آباد سے تو کہیں نکل ہی جاتے ہیں, اس سے تو بہتر اسموگ والا لاہور ہی ہے کہ چلو کم سے کم یہ اتنے برے حالات نہیں ہو رہے ہوں گے کہ آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا, آپ کا کاروبار نہیں چل رہا. دیر سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جن کا کام اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. ہاؤ مچ از آر دے بینگ افیکٹڈ بائی دس. پھر آپ کے اور کتنے کاروبار یار 4 دن کسی کی جو بلوری میں دکان والے وہ اس طرف ان کا کیا قصور ہے کہ ان کا بزنس اتنا سیویئرلی افیکٹ ہوئے. لیکن آپ ابھی تک ادھر ہی ہیں تو سب سے بلکہ سوال ہے آپ کیوں ادھر ہی ہیں ابھی تک؟ اچھا میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ ہوپلیسنیس جو ہے نا میرے لیے پرسنلی, میں آپ کو اپنا ذاتی بتاؤں نا تو ایز اے مسلم ہمارا جو سسٹم آف بلیف ہے نا وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. ہم بظاہر جو چل رہا ہوتا ہے اس پہ ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں اس پہ عقل رکھتے ہیں, لیکن اسپیشلی ود معاملہ آف رزق وی ڈونٹ ریلائی اپون the circumstances. We believe کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کے دروازے کھولنے جس کے لیے جس طرح دینا ہے وہ دے گا, وہ یہاں بھی دے گا, شاید آسٹریلیا میں بھی اتنا دے گا, انگلینڈ میں بھی اتنا دے گا. وہ آپ کا سسٹم اسی طرح چلتا ہے اور رزق کی ڈیفینیشن از فار مور دین جسٹ دا ایکچوئل منی. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ جب ہی ہیونگ لیوڈ ابراڈ ایز ویل نا تو یہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان میں پھر بھی بہت ساری خیر ہے. وہ جو ہم ایک ہوپلیسنیس کی ہم نے بات کر رہے تھے نا کہ کریشن وہ ہوئی بھی تو ہے, تو جو یوتھ ہے اس طرح کے جو سوال کرتے ہیں نا کہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے, اس میں سے 2-3 جوابات. سب سے پہلے کہ یار ایک مسلمان ملک ہے جس میں آپ آرام سکون سے اپنے دین پریکٹس کر سکتے ہیں, یہی بڑی نعمت ہے آج کل. دس از ناٹ ویری ایزی آؤٹ دیر, ٹھیک ہے, مسلمان ملکوں میں بھی آسان نہیں ہے. دیٹس نمبر 1. دوسری چیز کہ جو رزق کے معاملات ہیں نا, اگر اف یو ایکچولی اسٹڈی کہ رزق کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے, ہم اگر وہ ایکچولی پریکٹس شروع کر دیں نا, دس مائٹ بی دا سولوشن ٹو دا پرابلمز دیٹ وی آر فیسنگ. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک سولوشن ہے رزق, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صلہ رحمی کرو, تمہاری زندگی بھی لائف اسپین بھی بڑھا دی جائے گا اور تمہیں رزق اضافہ دے گا. آر وی پریکٹسنگ صلہ رحمی ان دس کنٹری؟ ہمارا ایز اے مسلم ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں؟ وی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ نا. ہم چیریٹی کرنے میں کس طرح کے, اچھا ایک ہوتا ہے ایکٹ آف ورشپ کس صرف کیا جا رہا ہے, ایک ہے ہاؤ از اٹ بینگ ڈن, اس کے پیچھے نیت کیا ہے, اس کا کتنا اخلاص سے کی جا رہی, کس طریقے سے کی جا رہی. اف ڈن ان دا رائٹ وے اس کا امپیکٹ, اس کی برکات آپ کی اپنی زندگی میں تو آتی ہیں بٹ آپ کے معاشرے میں بھی آنا شروع ہوتی ہیں. وین ایوری بڈی اسٹارٹس ٹو پٹ ان دی ایفرٹ گریجولی اینڈ سلولی. اور میرے خیال سے ہم لوگ جو کوشش کریں وہ یہی ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یار ہر بندہ نا اپنی کیپیسٹی میں جتنی خیر کا کام کر سکتا ہے جس طریقے سے پہلے اپنے اوپر کام کرے, اپنے رائٹ لائف فیملی پہ کام کرے, آگے پیچھے کام کرے. تو آئی بین ٹیچنگ دس تھنگ ریسنٹلی اباؤٹ رزق کے بارے میں نا, اسپیشلی کیونکہ یہ دس واز سم تھنگ وچ واز کمنگ اپ اگین اینڈ اگین. تو آپ وین یو اسٹارٹ ٹو ریلائی آن دیز تھنگز یو اسٹارٹ ٹو سی کہ یار سبحان اللہ میری عقل اور میری ایفرٹ نا یہاں تک چلنی چاہیے, باقی ہمارا اللہ پہ توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ول اوپن دا ڈورس فار می. دعا کا مقصد کیا ہے؟ عمرہ حج عمرہ ہم جو کرنے جاتے ہیں یہ اٹس اے مینس آف اوپننگ دا ڈورز آف رزق فار یو. اور بھی بہت سارے طریقے. آئی تھنک اٹس آلسو بیگنگ دس کویسچن کہ یہ جو بھی حالات ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں یہ کیا آزمائش ہیں یا دس از واٹ آور ہینڈز ہیو ارنڈ؟ بالکل. ہاؤ ہیو وی بین ٹوورڈز دی رائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ بالکل ایگزیکٹلی ہوتا ہے نا. دیکھیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرسی پہ نا امید نہیں ہونا. تو نا امیدی تو ہے ہی نہیں, بلکہ سبحان اللہ جب یعقوب علیہ السلام اپنے جب وہ ان کو بنیامین کی خبر ملتی ہے نا تو ہی سینڈز دا ادر سنز, اور ان کو جا کے کہتے ہیں جانا اور اس کا پتہ کرنا اپنے بھائیوں کا, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا مایوس نہ ہونا, کیونکہ مایوسی اس میں کفر ہے. یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کام ہے. سو ان دیٹ ایون اسٹیٹ, جبکہ اس سے پچھلی آیت میں ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب آپ you'll never forget یوسف, اور آپ یا تو اسی میں حالت میں چلے جائیں گے دنیا سے. لائک دے آر سو فیڈ اپ ود دیٹ سارٹ آف تھنگ. لیکن یعقوب علیہ السلام کی جو آپ کہہ لیں کہ ہوپ فلنیس ہے اور اللہ تعالیٰ پہ جو یقین ہے وہ ہمیں ان دیز ٹائمز ہمیں اور یاد کرنا چاہیے کہ یار ہم لوگ نا مایوس ہونا از ناٹ این آپشن فار اس. اٹس سمپلی ناٹ این آپشن. ہم کسی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں کا مقصد جو ہے نا وہ از ناٹ ٹو فکس ایوری تھنگ ان آر لائف ٹائمس.
ہمارا ہے کہ جو جس سے کہ حالات ہے نا, لیٹس پٹ ان دی ایفرٹ جو ہم کر سکتے ہیں, جو حصہ ڈال سکتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, آپ اپنا حصہ ڈالیں یار. آنیسٹلی بھائی آئی جینوئنلی بلیو کہ اللہ تعالیٰ کین ڈو میریکلز. ہمارا کام نا اپنی عقل کو نا کبھی کبھار تھوڑا سا نا ایک لیول سے نیچے لے کر آنا چاہیے کہ یار اچھا مجھے لگ رہا ہے یہ ہو رہا ہے, اوکے ٹھیک ہے چلو اللہ عالم آگے کیا ہوگا, میں کیا کر سکتا ہوں, اینڈ جسٹ پٹ ان دی ایفرٹ اینڈ دین لیو اٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے میریکلز کرے جو آپ کے وہم و گمان میں نہ ہو. جو ہم کویشچنز ہیں بھائی پوچھ رہے ہیں, ایون جتنی بھی سچویشن ہے اس میں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کویشچنز بہت چھوٹے کویشچنز ہیں, ہم بڑے کویشچنز کی طرف نہیں جا رہے. فار ایگزامپل اف وی ٹاک اباؤٹ دی ہول سچویشن, یا کوئی ایک ایونٹ ہم اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں, تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ فلانے گروپ نے ایسے کیوں کیا, دوسرے گروپ کو یہ کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اور مسائل ہیں جتنے بھی ملک میں. جو بڑے سوالات ہیں وہ ایکچولی میرے خیال سے یہ والے سوالات ہیں کہ بحیثیت قوم ہمارے ساتھ جو ہے یہ جو بھی ہو رہا ہے, ایک طرف اسموگ آپ کے ساتھ پاس آ رہی ہے, ٹھیک ہے, پوری کنٹری میں عذاب کی طرح اسلام آباد میں اسلام آباد میں اب آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے مسائل ہیں ابھی جن کا آپ ذکر کریں گے. کلنگز ہو رہی ہیں ادھر ادھر, سیکورٹی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, اور پھر یہ جو بھی ہوا. تو آئی تھنک وی شوڈ بی آسکنگ بگر کویشچنس کہ یہ بحیثیت امت جو ہم پہ چیزیں آ رہی ہیں یہ کیوں آ رہی ہیں. اچھا میں بگر کویشچن پہ آتا ہوں. پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیوں نہیں گئے ابھی تک پاکستان سے؟ میں تو ایگزیکٹلی یہی والی بات ہے نا, ہمارا دیکھیں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھایا نا, یو ریلائی اپون اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو ایون مصیبت بھی آپ پہ آنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈکریڈ مصیبت ہے جو کہ آپ پہ آنی ہے, اور اٹس اے ٹیسٹ. آپ جو بھی سچویشن ہے اس میں تقوی اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کریں جتنی آپ میں استطاعت ہے, اور پھر باقی جو بھی ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. نمبر 1. نمبر 2, اگر سبھی لوگ سوچیں اس جگہ سے جانے لگ جائیں گے, ٹھیک ہے, اف یو گو بیک ٹو ہسٹری, تو ہم نے یہ ملک لیا تھا ہمارے بڑوں نے کس لیے کہ ہم یہاں پہ رہ کے یہ ایک ایسی انوائرمنٹ, ایسی جگہ بنائیں جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی ورشپ کر سکیں. تو اس جگہ میں آج اگر کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے تو اس جگہ سے نکل کر ہم دوبارہ کفار کے ملکوں میں چلے جائیں اور وہاں پہ دوبارہ سے کوئی لینڈ بنانے کی کوشش کریں جہاں پہ اللہ تعالیٰ دانیال بھائی ملیشیا جانے کا سوچ رہے تھے, نہیں مذاق کر رہا ہوں, جہاں پہ بھی جانے کی سوچیں, لیکن ایک یہاں پہ رہ کے ہم نے اس کو اون کرنا ہے. ہم نے مسائل کے جو ہے نا وہ حل تلاش کرنا ہے, اور حل پر عمل کر کے لوگوں کو بھی ایون موٹیویٹ کرنا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بھاگ جانا ویسے میں نہیں سمجھتا کہ اپنا گھر اگر آپ کا ہے نا تو آپ اٹس ناٹ ایزی ٹو موو اراؤنڈ نا. اچھا آپ کل چلے جاتے ہیں, دانیال بھائی ملیشیا چلے جاتے ہیں, ملیشیا والے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کیا آپ کی ہمیں نہیں کر لیں گے, شریف آدمی کر لیں گے, کر بھی لیں, لیکن کہتے ہیں اپنا گھر ہوتا ہے, مطلب یہ تو میرے گرائی ہیں تو کیسے چھوڑ دیں. نہیں میں تو سوچ نہیں, میں اپنے پاکستان سے جانا دور کی بات, ویسے میں ریسنٹلی میں جرمنی گیا تو میں نے ادھر جا کے اپنے دوستوں وغیرہ کو کہا, میں نے کہا میں اسلام آباد کے علاوہ بھی کہیں نہیں رہ سکتا. اگر آپ ایون مسلمان کنٹری کی بات کریں تو باطل کی جلغار ضیاء بھائی ہر مسلمان کنٹری پہ بھی ہے اس وقت, ٹھیک ہے. ملیشیا کے اپنے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, باقی ملکوں کے اپنے مسائل ہیں, ہر طرف کفار جو ہے نا وہ مختلف ریشوں میں کام کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی جا کے ان کو ایک جنگ لڑنی پڑے گی. وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے, تو وہ یہاں سے بیٹھ کے نا آپ کو دوسری چیزیں بڑی سب کچھ اچھی لگ رہی ہوتی ہے, روزی پکچر وہاں دے رہے ہوتے ہیں, بٹ دیر آر چیلنجز ایوری ویئر نا. یو کے کے جو رائٹس تھے وہ کیا ہوا وہاں پر, دیکھیں نا وہاں پہ میری ایک فیملی سے بات ہو رہی تھی, اتنے عرصے سے سیٹلڈ ہیں وہ لوگ وہاں پہ, پوری فیملیز ریلیٹیوز وغیرہ, ایون وہ کنسیڈر کر رہے تھے کہ ہم یہاں سے جو ہے نا موو کر رہے ہیں, یہاں تو حالات بہت خراب ہیں. پھر واقعی مارس چلے جائیں میرا خیال ہے, اور جب بھائی میرے خیال میں اگر جو مسلمان اسلام کی ایک پوری ہولسٹک پیغام کو سمجھتا ہے تو وہ دیکھیں, اگر تو یہ ہونا کہ اپنے لیے بہتر زندگی کی تلاش, تو اس میں پھر چلو کہیں نہ کہیں شاید گنجائش نکل آئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار ہمارا ایز مسلم صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارے یہ ہر مسلمان کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال, اس کے بعد پھر اپنی قوم کے بارے میں اور اپنے معاشرے کے بارے میں بھی فکر مند ہو. ہمارے اللہ کے نبی نے ہمیں اس بات کی تربیت دی, اور میرے خیال میں یہ جو پورا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ پاکستان میں رہ کے جتنا ہم پریکٹس کر سکتے ہیں نا, مطلب یہاں پر دیر سو مچ ٹو ڈو, ہر حوالے سے, دین کے حوالے سے دیکھیں اتنے کرنے کے کام ہیں, اور خیر بھی ہے لوگوں میں بہت زیادہ لوگ آپ کو ویلکم کرتے ہیں, جگانے کی ضرورت ہے. وہ بھی آپ نے جو پروٹیسٹ وغیرہ کیے 11 وغیرہ میں آگے پیچھے, لوگوں میں کتنی خیر تھی یار. بالکل ایسے ہی ہے, جہاں پہ جتنے پرابلمز ہوتے ہیں نا تو اتنے اپرچونیٹیز بھی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے کہ اتنا کام کرنے کی اپرچونیٹی ہے. اور
مجھے لگتا ہے کہ آپ جو لوگ یہاں سے, وہی آپ نے جو بات کی نا, جو باہر جانا چاہ رہے ہیں نا, وہ صرف پرسنل ذاتی زندگی, جن کا کوئی خاص ویژن نہیں ہے نا زندگی میں, جو چاہ رہے ہیں یار ہمیں بس سکون کی زندگی ہو, بس اچھا کھانا پیسہ شیسا ہو, سکون کے گھر میں رہتے ہوں, سیف سیکورٹیز بس کرتے کرتے چلے جائیں, وہ لوگ ہی ہیں جن کا سوچ رہے ہوتے ہیں. پیپل ہو ہیو بگر ویژن, جن کا آخرت والا مائنڈ سیٹ ہے کہ یار اچھا بھائی اس حالات میں بھی رہے, خیر کا کرنے کی کتنی اپرچونیٹی ہے, ادھر جا کے شاید اتنا نہ کر سکیں. اور واقعی اگر آپ دیکھیں دا وے دے آر رولنگ اپنے لوگوں پر, وہ اسی طرح ہی ہے نا, ان کو سب کچھ دے دیا, انٹرٹینمنٹ دے دی, پیسہ دے دیا چاہیے, تاکہ بس اب تم چپ کر کے اپنی زندگی گزارو, ڈونٹ انٹرفیئر ان آور میٹرز. انڈیویجولزم کا پورا کانسیپٹ ہی ہے. میں تھوڑا سا اس میں ذرا ڈیولز ایڈوکیٹ کو پلے کرتے ہوئے تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں ابھی میں بگر پکچر پہ بھی آتا ہوں, بٹ آئی کین انڈرسٹینڈ اینڈ آئی کین ایمپتھائز ود دوز پیپل جو کہ ملک چھوڑ کے جانے کے بارے میں سیریس ہوتے ہیں. ان کا یہاں بزنس نہیں چل رہا ہوتا, ان کا یہاں کام نہیں چل رہا ہوتا, وہ اپنے سے زیادہ شاید اپنے بال بچے کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو ہم کس ٹائپ کا لائف اسٹائل پرووائڈ کر پائیں گے. ان کو یعنی اگر ایک ملک میں جسٹس نہیں ہے, عدل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, اگر آپ ول آف دا پیپل کو رسپیکٹ نہیں کیا جاتا, تو میرے بچوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے. اور جس طرح ہم دعا بھی کرتے ہیں نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, سو یہ جو فقر و فاقہ ہے نا, یہ انسان کو یہ بھی کفر کی طرف لے جاتا ہے. سو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اتنا بلو دا پاورٹی لائن چلا جاتا ہے کہ وہ نا مطلب اس کو پھر سوائے بس روٹی کپڑے کی اور کوئی ٹینشن ہی نہیں ہو رہی ہوتی, کیونکہ وہ بالکل اپنے بیسک سروائیول کے لیے جو ہے نا وہ مطلب اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو اسٹیٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس ہائر پلیٹ فارم پہ لے کے جائیں جہاں پہ یو وانٹ ٹو گیو بیک ٹو دا کمیونٹی اینڈ یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ, یہ ایک ہائر لیول ہے. میرے سے اگر آپ پوچھیں کہ میں کیوں یہاں رکا ہوا ہوں, تو میں تو تھوڑا سا جی ہوپلیس رومانٹک ٹائپ کا آدمی ہوں. میں جب ایون باہر تھا اور انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں, اور پھر وہاں سے دبئی چلا گیا, پھر واپس آیا, اس ٹائم پہ بھی میرے سامنے بہت ساری اپرچونیٹیز تھی کہ یہاں پہ سیٹل ہو جاؤ. بٹ جب میں دین کی طرف آیا نا, تو مائی آبجیکٹیو واز کہ میں نے اس دین کے لیے کچھ کرنا ہے, میں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, اور میں پاکستان کے معاملے میں بہت پیشنیٹ ہوں. اور جس طرح ابھی دانیال بھائی نے کہا, یہ میرے گرائیں بھی ہیں, اور میں ٹیکنیکلی پنڈی بوائے ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ یو کین ٹیک دا بوائے آؤٹ آف پنڈی بٹ یو کین نیور ٹیک پنڈی آؤٹ آف دا بوائے, ٹھیک ہے نا. تو میرے اندر جو ہے نا وہ پنڈی رچا بسا ہوا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں جب یہاں اگر میں سمجھتا ہوں, شاید یہ بڑی بات نہ ہو جائے, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پورا پاکستان بھی خالی ہو جائے نا, آئی اسٹل بی ہیئر. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس ملک میں واپس آیا ہی اس مشن کے ساتھ تھا کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دس کنٹری, چاہے اس میں کچھ بھی ہو جائے. آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. دیکھیں جس طرح بھی آپ نے کہا, ویر ایور دیر آر پرابلمز دیر آر اپرچونیٹیز. پاکستان کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ پرابلمس کی بھرمار ہے. اتنی پرابلمز ہے کہ آپ پتھر اٹھائیں گے نا تو اندر سے پرابلم نکلتا ہے. تو یہاں پہ اتنی زیادہ اپرچونیٹی آپ کے لیے خیر کرنے کے لیے اور ریوارڈ ارن کرنے کے لیے, بیکاز اگر تو ایک معاشرہ واقعی ایک یوٹوپیا بنا ہوا ہے, ماشاء اللہ, سارے عدل ہے, انصاف ہے, جسٹس ہے, اس میں یہ کہ آپ جا کے چل کریں, ریلیکس کریں. میرا وہ ریلیکس والا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں آئی نیڈ ٹو فکس تھنگز, آئی نیڈ ٹو فکس پرابلمس. یہاں پہ الحمدللہ میں نے کہا پرابلمس بے شمار ہیں. سو ناؤ کچھ بھی کرنے آپ کو اللہ کی طرف سے ایک اپرچونیٹی ہے ٹو ارن ایز مچ گڈ ایز یو کین پاسبلی ڈو, رائٹ, ان دس کیپیسٹی. سو میں تو سمجھتا ہوں وہ جو اقبال کا شعر ہے, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہم نے تو اذان دینی ہے بھائی, ہم نے تو خیر کی طرف لوگوں کو لے کے جانا ہے. اور جس چیز کی طرف علی بھائی نے شروع میں پوائنٹ کیا تھا نا, دیکھیں ایک ہے یہ فروحی یا سطحی لیول پہ ایک ڈسکشن ہے کہ جی اس پارٹی نے اس پہ حملہ کیا, اس نے یہ کر دیا, یہاں سے فائر ہوا, یہاں سے وہ ہوا, ادھر سے اسموگ آ گیا, ادھر سے فلانا ہو گیا. یہ چیزیں ابھی ہم لوگ ان چیزوں کی بات کریں جو ہمارے سامنے ہیں. کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کلیکٹیولی ہمارے اوپر ہیں. کیا اس واقعے سے پہلے پاکستان بہت اچھی حالت میں تھا؟ کیا اس واقعے سے پہلے کوئی ابھی کچھ ہی مہینوں پہلے کچھ اور واقعہ نہیں تھا؟ اس سے کچھ مہینے پہلے کچھ اور نہیں تھا؟ کیا ہم لوگ ایک مستقل اسٹیٹ آف کرائسس میں نہیں ہیں؟ اور کیا پچھلے 75-80 سال ہو گئے ہیں تقریباً, ہر دفعہ ہی کہتے ہیں جی پاکستان ایک مشکل دور سے گزرا ہے. بھائی یہ مشکل دور کبھی گیا بھی ہے یہاں سے کہ نہیں گیا؟ تھنک اباؤٹ اٹ. جب سے ہم بنے ہیں تب سے لے کے یعنی ڈے 1 سے پرابلم شروع ہوئے ہیں. اور ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہو کبھی ایسکلیٹ کرتے ہیں, کبھی ڈی ایسکلیٹ کرتے ہیں, بٹ پرابلمز آر آلویز دیئر. اور یہ چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از ہم نے اپنی کور پہ واپس جانا ہے کہ دیکھیں, اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اسلامکلی بتائیں یہ کیوں ہوتا ہے, علی بھائی نے اشارہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی مصیبت تم پہ آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے, اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. یعنی ہم لوگ بجائے کہ ادھر ادھر پہلے پوائنٹنگ نا, سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں, واٹ ہیو آئی ڈن رانگ. کیا میں کوئی بہت اللہ کا ولی ہوں کہ ماشاء اللہ میرے اوپر ہمیشہ خیر ہونی چاہیے؟ نہیں. لک ایٹ یور سیلف, لک ایٹ یور ہاؤس, لک ایٹ یور انوائرمنٹ. آپ کس کس کا حق مان رہے ہو؟ یعنی سفیان الثوری اور اس طرح کے دیگر علماء کہتے تھے ہم تو اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ہماری تو بیوی نافرمان ہو جاتی ہے, ہمارا بچہ نافرمان ہوتا ہے, حتیٰ کہ ہمارا سواری کا جانور نافرمان ہوتا ہے ایک اللہ کی نافرمانی کرنے سے. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی تم لوگ اللہ اور اس کی کتاب سے فیصلے کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں آپس میں لڑا دے گا.
جب بھی تم, یعنی یہ میری بات نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آپ نے فرمایا جب بھی تم اللہ کی کتاب سے فیصلے کرنا چھوڑ دو گے, اللہ تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور تم آپس میں لڑو گے. بالکل یہ ہم دیکھ رہے ہیں, ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں. ابھی تو پہلے پولیٹیکل ڈیوائیڈ علیحدہ, لسانیت کی بنا پر ڈیوائیڈ علیحدہ, قومیت کی بنا پر ڈیوائیڈ علیحدہ, اتنے ٹکڑے بن چکے ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ بھئی کون کس طرح اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. اینڈ اتنی زیادہ ڈیوائیڈ کریٹ ہو گیا. اور کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کی, یعنی یہ میری بات نہیں ہے, اللہ کے رسول آپ کو ایک یونیورسل فارمولا بتا رہے ہیں کہ جب بھی یو ول اسٹاپ رولنگ بائی دا بک آف اللہ, دس از واٹ ول ہیپن 100% گارنٹیڈ. دوسری طرف دوسرا طبقہ جو ہے, جو کہ خوشحال طبقہ ہے اپیرنٹلی, آپ دیکھیں کہ وہ کیا کام کر رہا ہے. وہ بھی سراسر جو ہے نا الف سے لے کے یہ تک اللہ تعالیٰ کی معصیت چل رہی ہے. آپ اپنے ڈراماز دیکھ لیں, آپ اپنی فلمز دیکھ لیں, آپ اپنی جو کالجز میں فیشن شوز ہو رہے ہیں جس کے بارے میں آپ بات بھی کریں گے, کانسرٹس ہو رہے ہیں. یعنی جو لوگ اس حالت میں جن کے پاس روٹی کپڑا مکان اور یہ چیزیں ٹھیک ہیں, جنہوں نے اس اسٹیپ سے تھوڑا سا آگے جانا تھا, کیا وہ اب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ فرمان برداری کر رہے ہیں یا وہ معصیت کر رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری جنٹری بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی معصیت. چلیں یہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں, ذرا ویڈیو ہم لوگ لگا دیتے ہیں آپ کے سامنے. 2 ویڈیوز میں دکھاتا ہوں. ایک اپیرنٹلی نسٹ یونیورسٹی کا, نسٹ از سپوز ٹو بی ویری گڈ یونیورسٹی, وہاں پہ ایک ڈانس پارٹی آف سارٹس ٹائپ کا سین بنا ہوا تھا. پتہ نہیں کوئی ایونٹ تھا یا کیا تھا, لیکن اورینٹیشن ویک چل رہا تھا جی, فرسٹ سیمسٹر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا. اور دوسری طرف اقرا یونیورسٹی میں ایک فیشن شو ہو رہا ہے, خود ہی دیکھ لیں آپ. سو یہ آپ نے ملاحظہ کیا جی. ہمیں آئی ایم سوری, ہمیں کچھ چیزیں بلر کرنی پڑتی ہیں بیکاز وہ اتنی نازیبا ہوتی ہیں کہ ہم نہیں دکھا سکتے آپ کو. بٹ بہرحال اگر یہ ہماری یونیورسٹیوں کا حال ہے, پھر آپ کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کا کرم آپ پہ ہو, اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر برکتیں نچھاور کرے. بھائی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلم فرام اے ویری گراس روٹ لیول. یعنی کہ ہم اپنے پولیٹیشنس کو بہت کچھ کہتے ہیں, یہ ایسے کرتے ہیں, اور وہ کرتے بھی ہیں, کرپشن بھی کرتے ہیں. کرپشن کی تو ہم نے حدیں پار کر چکی ہوئی ہیں, اکاؤنٹس باہر بنا لیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اپنے آپ کو سیٹ کر دیتے ہیں, قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہ تو ہمارے سامنے ہے. دوسری طرف اگر عوام کے, جی عوام بہت ولی ہیں اللہ کے, نہیں عوام بھی دیکھیں نا کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں یہ اسی ملک پاکستان کے اندر زینب جیسی لڑکیوں کے ساتھ وہ جو نا زیادتی کے معاملات ہوتے ہیں, ادھر ہی وہ اللہ معاف کرے بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی جاتی ہیں ٹرک اڈوں کے اوپر اور بس اڈوں کے اوپر جو ان کے ساتھ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیوں, اسکولوں, کالجوں کے حالات کیا ہیں, جہاں سے ایکچولی آپ کی کریم نکلنی چاہیے تھی, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ لائک وائز جو بھی آپ طبقہ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر جگہ پہ آپ کو پرابلم نظر آتے ہیں. تو بھئی اس طرح سے قومیں ٹھیک نہیں ہوتی. ہماری اس وقت جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی اس وقت نیڈ ہے وہ ہے نیشن بلڈنگ کی. نیشن بلڈنگ کرنی ہے, ہم نے اپنے لوگوں کی تربیت کرنی ہے. دانیال بھائی میں آپ سے پوچھوں گا, اس وقت کوئی ایسا میکنزم آپ کو نظر آ رہا ہے پورے پاکستان میں جہاں پہ ہم لوگوں کے کردار سازی کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسا کوئی ایون چلیں, اور اس سے بھی بیسک سوال, کیا حکومت کی کوئی نیت یا انٹینشن بھی ہے؟ نہیں ضیاء بھائی, انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا موضوع ہے, اس پہ پہلے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے. اگر اس سے پیچھے اگر ہم جائیں تو یہ سوال بنتا ہے کہ نیشن بلڈنگ کا رول کس کے پاس ہونا چاہیے. دیکھیں گڈ کوشچن کہ کون نیشن بلڈنگ کرے گا. دیکھیں یعنی ایک نیشن ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشن بلڈنگ جو ہے نا آئیڈیلی لیڈرز کرتے ہیں. اور یہ میں نے کہاں سے نکالی ہے یہ بات, اللہ کے نبی اور جتنے یہ وہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور انہوں نے قوموں کی تربیت کی. اچھا ایک سوال چھوٹا سا اس سے پہلے آپ کنٹینیو کریں, وہ یہ کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر اگر آپ کہتے ہیں کہ نیشن بلڈنگ ہو رہی ہے تو شاید آپ کے دماغ میں سب سے پہلے اسکول, کالج یا یونیورسٹی آئیں گے کہ بچوں کی تربیت کہاں ہو رہی ہے. گھروں میں تو نہیں ہو رہی, گھروں میں تو یہ چل رہا ہے. اسی کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں نا ضیاء بھائی. دیکھیں پہلی بات ہے کہ نیشن بلڈنگ کرنی کس کو چاہیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لیڈرز کو کرنی چاہیے. اور لیڈرز کے لیے جو مسلمانوں کے معاشرے کے لیے جو بار ہے نا وہ انبیاء ہیں اور صحابہ ہیں اور انبیاء کی سنت ہے. صحیح ہے, اس کو جب تک آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی بھی ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں ملیں گے. پھر نمبر 2 پہ نیشن بلڈنگ کے ٹولز, میں سمجھتا ہوں ضیاء بھائی نیشن بلڈنگ کے 2 سب سے بڑے ٹولز ہیں. نمبر 1 آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس, اور نمبر 2 میس میڈیا کے جتنے بھی ٹولز ہیں, ایون ٹیلی ویژن بھی. ٹیلی ویژن میں جب, کیونکہ ٹیلی ویژن ہماری جو گھریلو خواتین ہیں ان کے پاس اور تو کوئی اتنی سب سے ایزی جو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ڈرامے وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس میں آپ ان کو کیا ایجوکیٹ کر رہے ہو وہ سب کو پتہ ہے. صحیح ہے, اور ہمارے معاشرے کا 50% خواتین ہیں, اور ان خواتین میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو گھریلو خواتین کی ہے.
جن کا دنیا سے اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں ہوتا, وہ جو کچھ سیکھ رہی ہوتی ہیں زیادہ تر وہ کنزیوم کر رہی ہوتی ہیں وہ کانٹینٹ کو. کمنگ ٹو نمبر 1 جو کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہے, تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بھی ایک چیز آ جاتی ہے, جو پہلا رول ہے آپ جو بھی پڑھاؤ گے وہ اس میں یکسانیت ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میں اگر لیٹ سے اسلام آباد میں بیٹھ کے گریڈ 10 کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک کراچی میں گریڈ 10 کا اسٹوڈنٹ ہے تو دونوں بالکل الگ کریکولمس پڑھ رہے ہیں, اس سے ایک قوم نہیں بنتی. پاکستان میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, یہاں پر طبقاتی نظام ایک تو تعلیم ہے, گورنمنٹ اسکولوں میں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے, مدرسوں میں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے, اس کے بعد پرائیویٹ اسکولوں میں بھی آپ کے پاس 3-4 قسم کے وہ ہیں, تو یعنی تو وہ پھر آپ کی نا الگ الگ وہ فریگمنٹس میں آپ ڈیوائڈ ہو جاتے ہو. تو یہ ہے. پھر رہی بات یونیورسٹیز میں پچھلے طویل عرصے کم از کم 10 سال سے میں یعنی اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم میں بھی انوالوڈ رہا, تو میں نے جو ایک بات نوٹ کی ہے کہ ہماری نا جو مورالٹی ہے نا سم ہاؤ, جو ہماری کلیکٹیو مورالٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. مطلب اگر یونیورسٹیز کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اچھے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں, آپ خود ایک یونیورسٹی سے وابستہ ہیں, خدا خوفی والے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں, اور جب وہ کلاس میں آتے ہیں تو اپنی کلاس کی حد تک وہ بڑی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ. لیکن وہی ٹیچر جب یونیورسٹی میں کوئی ایسا ایونٹ ہو رہا ہو جس طرح کہ ابھی آپ نے ویڈیو میں پلے کیا, وہ بالکل کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ ہمارا وہ نہیں ہے, اس کو ہم نہیں روک سکتے, جی بڑے مسئلے ہیں, اور بالکل اسٹوڈنٹس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. اور بچے تو ابھی بہت سارے لوگ آپ کی ویڈیو دیکھ کے شاید یہ کہیں, مثلا میں چلو ڈیولز ایڈوکیٹ والا کام کرتا ہوں, وہ کہیں گے جی تو پھر کیا کریں مجھے بتائیں ذرا بھائی, انٹرٹینمنٹ کا اس ملک میں ہے کیا نہ, ادھر تو بڑی یا تو آپ نے اسپورٹس فیسلٹیز بنائی ہو نا تو ہم شام کو جا کے وہ کر لیں, یا کوئی اور ہو, یہاں پر ہے کیا بتائیں. پھر اگر ہم یونیورسٹیز میں بھی جا کے ڈانس گانا نہ کریں, تھوڑا سا اچھل لیا تو کیا ہو گیا, اچھل ہی رہے تھے نا. تو نہیں اگر دیکھا جائے تو بات ایک طرح سے ان کی بھی بجائے, اور مجھے ان بیچاروں پہ ترس آتا ہے کہ ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں, ان کی کسی نے تربیت ہی نہیں کی, کہ ان کو یعنی وہ ان کو نہیں پتا کہ وہ 5 منٹ کی کو اچھا گزارنے کے لیے اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں کہ وہ اللہ حدود اللہ کو اتنا زیادہ تجاوز کر رہے ہیں اسے. تو اگر ان کو یہ بات پتہ ہو تو وہ شاید کسی اچھے کام کے لیے بھی نہ اچھلیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں دانیال بھائی, اگر میں اس کا جواب پتا کہ جو آپ نے سوال پوچھا نا, دیکھیں ہم بھی تو زندگی گزار رہے ہیں نا, ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ بہت شکر, آپ تو مولوی ہیں, مولوی تو ہوتے ہی بورنگ ہیں. نہیں بات سنیں, ہمیں جو اچھا آپ کہہ رہے ہیں, لیکن جو ہمیں سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ لوگ تو بہت زیادہ شوگر لگاتے ہیں. آپ کے لیے تو جائز ہی نہیں کہ مولوی ہو کے آپ ہنسیں. آپ ہنسے کیوں تھے, آپ موٹر سائیکل کیوں چلا رہے تھے, آپ فلاں کیوں کر رہے تھے, چلا سکتے ہیں حالانکہ آپ کی داڑھی ہے. ہاں میں تو یعنی کہنے کا مقصد یہی ہے. تو ذرا بھائی کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ کہ ایجوکیشن, تو انفارچونیٹلی ہمارا جو کریکولم ہے وہ بھی ایک تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے بالکل. بچے گریجویٹ کرتے ہیں اور وہ ان کو پھر جاب مارکیٹ میں جب وہ آتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی کچھ سیکھا ہی نہیں زندگی میں, زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے ہوں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ جو تربیتی حوالے سے تو دیکھیں, ایک ہوتا ہے اسکل اور ایک ہوتی ہے تعلیم جو علم سے حاصل ہوتی ہے. آپ کسی ایوریج یونیورسٹی گریجویٹ کے ساتھ ہسٹری کے اوپر گپ لگا لیں, 100 بچوں سے آپ انٹریکٹ کریں گے, شاید 2-3 ہوں وہ بھی انہوں نے یونیورسٹی سے نہیں سیکھا ہوگا, وہ اپنے ان کا پرسنل انٹرسٹ ہوگا, باہر سے سیکھا ہوگا, یوتھ کلب کے کسی جیسے ادارے سے کسی سے وابستہ ہوں گے, شام کو کلاسز لیتے ہوں گے. ایوریج اسٹوڈنٹ سے جب میں انٹریکٹ کرتا ہوں, میں کتنے لوگوں سے پوچھتا ہوں, میں ہمیشہ ایک سوال 2-3 سوال پوچھتا ہوتا ہوں. اسلام کے بارے میں سمپل ایک سوال پوچھتا ہوں, غسل کا مسنون طریقہ کس کو آتا ہے, ہاتھ کھڑا کریں. اور یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھنے جا بھائی, نہیں آتا لڑکوں کو اور لڑکیوں کو بھی نہیں آتا ہوگا. میں نے تو ہمیشہ جب بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا, لوگ میں نے اپنی کلاس میں پوچھا تھا جب میں یونیورسٹی میں تھا, پھر میں ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا جب وہ بنا تو ہم نے ایک مہم چلائی تھی کہ جو بیسک وہ ہے نا, بیسک جو کرائٹیریا آف بینگ اے مسلم, اس کو عام کرنے کے لیے نا ہم نے ایک پامفلیٹ تقسیم کیا تھا. صحیح ہے. اور اس کا پھر ہم نے نا تو ہمیں جو فیڈ بیک ملا تو وہ بہت زیادہ ہم پریشان ہو گئے کہ یار نہ پیرنٹس بتا رہے ہیں, نہ کوئی تعلیمی ادارہ بتا رہا ہے, اور لڑکوں کو نہیں پتا ہوتے. اصل میں ہماری ڈیفینیشن دانیال بھائی غلط ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز جو ہیں یہ تربیتی ادارے ہیں. اصل میں یہ تربیتی ادارے نہیں ہیں, یہ تو صرف آپ کو ایک کاغذ پکڑانے کے لیے ہیں کہ جس سے آپ کو وہ ڈگری یا کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے آپ معاشرے میں جا کے کہیں جاب کر سکیں. ایکچولی یونیورسٹی سے نکلنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ضیاء بھائی, ان سے لوگ کہیں اگر کسی فیلڈ پہ پہنچتے بھی ہیں نا تو یقین کریں وہ کسی پرسنل جستجو کی بنیاد پہ پہنچتے ہیں کہ ان میں اسپارک پیدا ہوا, انہوں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا شروع کیا اور وہ اسکل سیکھا یا اس کے بارے میں نالج حاصل کیا, کچھ کورسز کیے. آئی ہیو نیور سین اے اسٹوڈنٹ جو کہ یونیورسٹی سے نکلا ہو ضیاء بھائی جس نے واقعتاً جس کے پاس کوئی نالج یا تربیت ہو
یقین کریں we've never تربیت witnessed. تو اور خیر اس آتے میں ہیں دیکھیں بالکل آپ ختم آگے ہو گیا. آپ اور دوسرا سوال جو میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ سے پوچھتا تھا, آپ نے زندگی میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں کورس بک کے علاوہ؟ میں اگر یونیورسٹی یا کالج Course والوں نے book کہہ والی دیا بھی نہیں پڑھی ہوں کہ لوگ کتاب نہیں پڑھے, اور اگر آپ یہ سوال پوچھیں کہ ابھی رائٹ ناؤ آپ کے زیر مطالعہ کوئی کتاب ہے جو آج کل آپ پڑھ رہے ہوں, لاسٹ ٹائم کوئی کتاب کب پڑھی تھی؟ جنہوں نے کتاب پڑھی بھی ہوتی ہے وہ انگلیوں پہ گنا دیتے ہیں کہ یار ہم نے یہ 2-3 کتابیں پڑھی ہیں, اور وہ بھی فضول. ہیری پاٹر پڑھی ہوگی کسی نے کوئی اس طرح کی کتاب پڑھی ہوگی. کیونکہ ہمارا نظام دنیال بھائی ایسا ہے, آلدو ہم کہیں کسی اور ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں, لیکن نظام ہمارا ایسا ہے کہ ہم بچوں کو نا پڑھائی سے اور پڑھنے سے نفرت کرنا سکھاتے ہیں, یقین کریں. اور چھوٹے ہوتے سے لے کے ہاں میں یہ کہہ رہا اس کی اگر آپ جڑ پہ جائیں نا, یہ کیوں ہے ایسے کہ یونیورسٹی والے بچے اس اسٹیج تک پہنچے کیسے؟ ایک معاشرہ ایسا ڈیولپ ہو گیا جس میں سارے ایسے ہی ہیں جن کو دین کا الف بھی نہیں پتا, جن کو آپ کہہ رہے ہو چھلانگیں مارنے میں سینس نہیں آ رہی کہ ہم کیوں مار رہے ہیں, بس کسی نے کہہ دیا چلو تو چلے گئے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے, دیکھیں 2 قسم کے طبقات ہیں. گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی, یہاں پر بھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک پوسٹر سرکاری اسکولوں میں ہوا تھا جی, بچیوں کے اسکولوں میں ڈانس فار ایجوکیشن, صحیح ہے. اس کے پھر مقابلے میں ایک اور آ گیا جی, اسے ڈینس کر دی گئی ہے. تو وہ بھی ایک نا پولرائزیشن کا لوگوں نے بنا دیا, صحیح ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب یعنی اب یعنی اصل بات بیچ میں کہیں رہ جاتی ہے اور ہم 2 ایکسٹریمز میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. تو ضیاء بھائی, تو یہ جو انیشیل آپ کا سوال تھا کہ تعلیمی ادارے اور نیشن بلڈنگ سارا, تو جو 2 ٹولز ہیں مین نیشن بلڈنگ کے, ان کو تو ہم سمجھ لیں کہ نیگیٹیولی یوز کر رہے ہیں. چمچ ہے کھانا کھانے کے لیے, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ چمچ سے کوڑا اٹھا رہے ہیں, وہ والا حساب کر رہے ہیں. صحیح. تو اچھا, اس میں میں نے جو آپ کی بات سے بھی سمجھا ہوں, اور جو چیز ہم لوگوں کو آبزرو بھی کرتے ہیں وہ یہ کہ جس طرح بھی ہم نے ویڈیوز دیکھے, مجھے یہ بتائیں جو بچے فار ایگزامپل ڈانس کر رہے ہیں یا فار ایگزامپل ایک فیشن شو رہا ہے, اس کی کلاس انہوں نے کبھی اسکول میں لی ہے؟ کبھی یعنی ڈانس کی کوئی کلاس ہوئی ہے جہاں پہ ان کو سکھایا گیا یا بتایا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ انفارمیشن اسکول سے نہیں ہے, کہیں اور سے آئی ہے. اچھا, کہاں سے آئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایجوکیشن کے یا تربیت کے 2 آپ کہہ لیں سسٹمز ہیں. ایک ہے فارمل ایجوکیشن جس میں اسکول کالج یونیورسٹی, اور ایک ہے انفارمل ایجوکیشن. دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک امپورٹنٹ ہے ایک نہیں ہے, نہیں, دونوں امپورٹنٹ ہیں آپ کی تربیت کے لیے. فارمل ایجوکیشن از اسکول کالج یونیورسٹی اینڈ سو آن, جہاں پہ آپ ڈگریاں اور سرٹیفکیٹس لیتے ہو. انفارمل ہے ایوری تھنگ ادر دین دیٹ, یعنی ٹی وی, ڈرامہ, فلم, کارٹون, ویڈیو گیم, گھر, کتاب, جو بھی ہے, جہاں سے بھی آپ انفارملی چیزیں, اپنا ماحول, اپنا معاشرہ, اپنی کمیونٹی, آپ کے دوست, یہ ساری چیزیں. اب آپ کا کوئی ہیرو ہے جس کو آپ نے اس طرح کودتے ہوئے دیکھا ہے, ناچتے ہوئے دیکھا ہے, آپ نے کہا بھائی یہ تو بڑی سی چیز ہے, مجھے کرنا چاہیے اور مجھے اس کو اسکول لے کے آنا چاہیے. ہم نے جی ہیلووین کے اوپر کچھ دیکھا کہیں اور, وہ ہمیں یہاں پہ لے کے آنا چاہیے. ہم نے ویلنٹائنس ڈے دیکھا, ہمیں یہاں لے کے آنا چاہیے. سو واٹ ہیپنز از کہ یہاں پہ امپورٹ ایکسپورٹ چل رہی ہے, ادھر کی چیزیں وہاں جاتی ہیں, وہاں کی چیزیں یہاں جاتی ہیں. البتہ یہ کہ دیکھیں یہ بل وہ دیکھیں نا ایک ان گائیڈڈ میزائل ہے یہ, کیا کیونکہ کوئی ہدایت دینے والا ہے ہی نہیں یہاں پہ. یعنی بچے جو ہیں ان کو کون بتا رہا ہے کیا کرنا ہے؟ اف اینی تھنگ گائیڈنس کے بجائے جو الٹی چیز ہوتی ہے باہر سے وہ بچے اڈاپٹ کرتے ہیں, اور وہ پھر سمپلی اس کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کا بھی قصور یہ نہیں ہوتا کہ ان کو ہم نے دیا یہ مٹیریل ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے ٹاپ لیول سے سب سے پہلے تو ہم سارے سیریس ہوں اس بات پہ کہ وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ دا تربیہ آف آر پیپل. یعنی ہمیں اپنی نیشن بلڈنگ کے لیے, کیریکٹر بلڈنگ کے لیے کچھ اسٹیپس لینے پڑیں گے. اس میں ان دونوں چیزوں کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں اسکولنگ کے اندر ہم کس قسم کا پروڈکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جس قسم کا پروڈکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس قسم کا آؤٹ لائن ہمیں دینا پڑے گا. اور اسکولس فرینکلی اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ نہیں کر سکتے کہ جی ہمارا کام ہی نہیں ہے تربیت. آپ اتنا زیادہ ٹائم بچہ وہاں پہ گزارتا ہے, اگر آپ اس کو انسان کا بچہ نہیں بنا سکتے تو پھر آپ کیا کر رہے ہو وہاں پہ. اچھا, اسی طرح سے دوسری طرف آپ جب کہتے ہو میڈیا میں, دیکھیں بہت سارے ممالک ہیں وہ اپنے جو ان کے موٹیوز ہوتے ہیں, جو اپنے ان کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اس کے مطابق لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں. چائنا کی مثال آپ لے لیں, وہاں پہ بہت ساری چیزوں کو روکا گیا, سب کچھ کیا گیا, لیکن آپ دیکھیں چائنا کے ٹک ٹاک میں اور ہمارے ٹک ٹاک میں زمین آسمان کا فرق ہے. چائنا کے ٹک ٹاک میں اور امریکہ کے ٹک ٹاک میں زمین آسمان کا فرق ہے. چائنا کے اندر جو ٹک ٹاک ہے اس کے اوپر وہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں یا وہ ویڈیوز جان بوجھ کے پروموٹ کی جاتی ہیں, الگورتھمز اس طرح کے ہیں جو کہ چائنیز یعنی پیٹریٹزم کے ساتھ ہیں یا ان کے اچھے ویلیوز ہیں, ان کے اوپر لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں ہر الٹا کام جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر ٹرینڈ کرتا ہے. سو یو ہیو ٹو سی کہ نیشنز کبھی کبھار انٹروین کرتی ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہم لوگوں نے ریز کرنے. وہ نیپولین نے صحیح کہا تھا, گیو می گریٹ مدرز اینڈ آئی ول گیو یو گریٹ نیشن. آپ مجھے اچھی مائیں لا کے دو, کیونکہ اگر وہ بچوں کی تربیت صحیح کر رہی ہیں آپ قوم بن سکتے ہو. لیکن اگر یہ بالکل اسی طرح سے ان گائیڈیڈ ان سپروائزڈ قسم کی انسٹرکشن ہو رہی ہے, دین فورگیٹ اباؤٹ اٹ کہ آپ کو کوئی آگے جا کے لیڈرشپ ملنے لگی ہے یا آپ کو اچھے لوگ ملنے لگے ہیں. پھر یہی ہوگا کہ ہمارے یونیورسٹیوں سے جو عوام نکل کے باہر آ رہی ہوگی اس کا خود اندازہ لگائیں. یعنی ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اخلاقی جو ہے نا فقدان ہے اور وہ نہیں ہے, دوسری طرف ایون فرام جاب پرسپیکٹو آپ نے کہا جاب ملتی ہے,
ریئلی آپ ذرا ان سے پوچھیں جو انڈسٹری اسپیشلسٹ ہیں. میں آج صبح ایک کارپوریٹ ٹریننگ کرا رہا تھا اور ٹاپک بھی میرا اسی رسک ریلیٹڈ تھا. اگین یو فائنڈ کہ جب آپ کارپوریٹ سیکٹر میں بات کرتے ہیں کہ بھائی کیا آپ کو یونیورسٹی سے وہ کینڈیڈیٹ مل رہا ہے جس کی آپ کو تلاش تھی. بیچلرس کرنے کے بعد ماسٹرس کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں جن کو تو سی وی لکھنی نہیں آتی. بیچلرس کر کے بھی اور بیچلرس کر کے بھی ہمیں 1 سال لگ جاتا ہے صرف اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے کہ بھائی تم نے کام یہ کرنا ہے, کیونکہ ان کو ہر چیز ہی آؤٹ آف کورس لگ رہی ہوتی ہے. اور وہ ہم تو یعنی ایسے بچے ریز کر دیتے ہیں عام طور پہ کہ جن کو اگر میتھ کے سوال کے اندر ویلیو بھی وہ نہ ہونا جو آئی تھی یعنی اس کے اندر بک کے اندر, تو ہم کہتے ہیں میم یہ آؤٹ آف کورس ہے کہ آپ نے ویلیو چینج کر دی ہے, وہاں پہ 7 ویلیو تھی کتاب میں, آپ نے 8 کیوں دی ہے, کیونکہ یہ تو سوال مجھے نہیں آتا. تو اتنے اگر آپ لکیر کے فقیر بنا رہے ہیں تو واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ. تو اسی طرح آپ نے کہا کہ جو بچہ بچا کے نکل جاتا ہے وہ اپنے ہی بل بوتے پہ اور اپنے ہی بھروسے پر اور اپنے ہی قوت کے ساتھ اور جو بھی اس نے اپنا ایفرٹ کیا ہوتا ہے اپنے سیلف انٹرسٹ کے اندر, وہ اس بیسس کے اوپر یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے آگے نکلتا ہے. سو آئی تھنک یہاں پہ اگین ہمارے پیرنٹس کے لیے بہت بڑا ایک لمحہ فکری ہے اور حکومت کے لیے بھی ہے کہ دیکھیں ہم لوگ ابھی جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. بلیو می, یہ جو آج ہم نے بات شروع کی ہے ہم اس مسئلے کی جڑ پہ چلے گئے. اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگوں کی تربیت ہو, وی ہیو ٹو بی سیریس. قومیں باؤنڈریز کا نام نہیں ہوتی, قومیں دیواروں کا نام نہیں ہوتی, قومیں جو ہیں بلڈنگوں اسٹرکچر کا نام نہیں ہوتی, قومیں انسانوں کا نام ہوتی ہیں. اگر آپ ان انسانوں کو صحیح طرح تیار نہیں کر سکتے, forget about Pakistan and forget about everything else, it's not going to work like this. میں جو سمجھا ہوں زید بھائی, یہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا تھا نا, ہماری جو لیڈرشپ ہے نا اس کے پاس وہ تمام ٹولز ہیں جن کی مدد سے ہماری نیشنز کو نا ایک خاص اچھی سمت میں ڈرائیو کیا جا سکتا ہے. بٹ دا پوائنٹ از, دا کوشچن از کہ وہ لوگ جو ہیں اصل میں ان کے موٹیوز کیا ہیں کہ وہ ٹولز ہونے کے باوجود بھی اس کو آپ نے جیسے نا ان گائیڈڈ چھوڑا ہوا ہے, ان ٹولز کو استعمال ہی نہیں کیا جا رہا کہ آپ میرے خیال میں نا مجھے لگتا ہے ظاہر تو خیر اللہ عالم, لیکن مجھے ویژن سے زیادہ نیت کی کمی لگتی ہے کہ دے ڈونٹ ایون انٹینڈ ٹو یوز دوز ٹولز صحیح جہاں پہ ان کا صحیح استعمال, بلکہ وہ اس کو اپوزٹ کر رہے ہیں. ہر بندہ پوزیشن, کرسی اور پیسے کے پیچھے کہ میں کسی طرح گورنمنٹ میں آ جاؤں. جن کا ویژن ہوتا ہے نا اس کے لیے مسلمان ہونا بھی میرے خیال میں اس کے باوجود بھی آپ نا بہت سارے کام کر سکتے ہو اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہو. ابھی آپ بات کرتے میرے ذہن میں ایک بالکل ریسنٹ ایگزامپل آئی, پچھلے ہفتے کی خبر ہے غالباً. آسٹریلیا نے ایک لا پاس کیا ہے جس میں 16 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا بین کر دیا انہوں نے. یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اچھا کیا وہ مسلمان ہے جو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے بچے شاید دین سے دور ہو رہے ہیں؟ کس نے یہ سوچا؟ انہوں نے ان کا بنیادی کنسرن یہ تھا کہ یہ بچوں کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے, اور یہ کوئی مسلمانوں کے بچے نہیں تھے, یہ نارمل بچے تھے, صحیح انسانوں کے بچے تھے. اور تو اب ہم کیوں نہیں سوچتے ایسی چیزیں اور ہم کیوں نہیں ایسے لا بناتے؟ ہم دیکھیں پورا سوشل میڈیا ریگولیٹ کرنے کے لیے تو ہم نے ایک اتھارٹی قائم کر دی, اور اس میں ہم لوگوں کو اتنا زیادہ, اور پورا انٹرنیٹ ہم نے سلو کر دیا. صحیح ہے, پولیٹیکل موٹیو, یعنی اس کا مطلب ہے ہاں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ ویژنری نہیں ہیں, ان کا ویژن ایکچولی بہت مختلف ہے, بہت لمیٹڈ ہے. ایک ہوتا ہے آپ کے پاس, آپ کہتے دیکھو کوئی بھی اگر کام آپ نہیں کرتے نا, کوئی بھی کام اگر آپ نہیں کرتے, یا تو آپ کہتے ہو لیک آف ریسورس ہے یا لیک آف ول ہے. ہمارے پاس یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ ریسورس تو ہے, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہمارے پاس ریسورس نہیں ہے. وی ہیو دا ریسورسز ٹو ایجوکیٹ آور کڈس, رائٹ. دا مسئلہ از لیک آف ول. کبھی کبھار ول آپ کی ہوتی ہے, ریسورس نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں یار میرے دل تو بڑا چاہ رہا ہے لیکن کیا کروں یار, میری تو ٹانگیں ہی نہیں ہے, میں چل کے جا نہیں سکتا. تو ایک بندہ اس کے پاس ریسورس ہوتا ہے لیکن اس کی نیت ہی نہیں ہوتی. ریسورس تو زیادہ بھائی اتنا ہے کہ مفتاح اسماعیل کا, ابھی میں ایک انٹرویو سن رہا تھا ریسنٹ, مفتاح اسماعیل پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں, انہوں نے اسی طرح ایجوکیشن کے اوپر بات ہو رہی تھی اور ریسورسز کی بات ہو رہی تھی, تو وہ بھی اس بات پہ غصے ہو گئے. ان کا ایجوکیشن میں جتنے ہم ریسورسز خرچ کریں اس کی انہوں نے ایک مثال دی. ان کا کہ سندھ کے ہر ٹیچر کو اور ہر اسٹوڈنٹ کو 1 سے لے کر 16ویں جماعت تک ہر اسٹوڈنٹ کو اگر آپ 5,000 روپے کا ماہانہ واؤچر دینا شروع کر دینا تب بھی آپ کا بجٹ بچ جائے گا. اتنا زیادہ ریسورس خرچ ہو رہا ہے, اور پھر بھی آپ حال دیکھیں. اچھا ابھی اس میں نے ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا. میں ابھی ریسنٹلی نا, ہم ابھی ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کر رہے تھے, تو فرام اے سولوشن اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ اگر ہم دیکھیں نا, تو آئی واز ریڈنگ کہ جی پیرنٹنگ ہے نا جنرلی ہمارے ہاں بھی اور جنرلی دنیا میں بھی 3 اسٹائلس پائے جا رہے ہیں. اس میں کہہ رہے تھے کہ جو میجورٹی آف دا پیرنٹس ہیں نا, دے آر سارٹ آف وین دا پرابلم اکرز دے ٹرائی ٹو فکس اٹ, کہ یار بچہ نا غصہ کرنا شروع ہو گیا, اب کیا کریں, بچہ بدتمیز ہو گیا, اب اس کو کیا کریں, بچہ ایسا ہو گیا, بچہ ڈرگز میں چلا گیا, بچہ یہ ہو گیا. سو دے آر ریئیکٹیو ٹو دا پرابلمس. یو نو بچہ جب گڑبڑ ہو جاتی ہے نا, اس کے بعد وہ پوچھنے آتے ہیں یا سوچنا شروع کرتے ہیں اب کیا کریں. کہتے ہیں دس از دا میجورٹی 75%. کہتے ہیں دوسرے نا آلموسٹ 24% آر دوز جو کہ ان کو نا ٹیمرز بول سکتے ہیں, جو ٹیم کر دیتے ہیں.
اور یہ اسپیشلی نا چھوٹی عمر میں ان دا فرسٹ 6-7 ایئر 10 ایئرس میں نا کہ جو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ کے نا بس کروا لو, جس طرح کسی جانور کو ٹیم نہیں کیا جاتا کہ اس کو آپ نے سکھا دیا کہ اس طرح بیٹھنا ہے, بلکہ وہ انٹرسٹنگلی اگر ہمارے یہاں بھی دیکھیں نا کوئی مہمان گھر میں آئے, ان کا ایک بچہ نا بڑے اچھے طریقے سے تمیز میں چھوٹا سا بچہ صوفے پہ بیٹھا, ہم کہیں گے یار بڑا اچھا بچہ ہے, تو ہو سکتا ہے بیچارہ وہ آؤٹ آف فیئر بیٹھا ہوا ہے کہ ہلا تو گھر جا کے جوتیاں پڑنی ہیں, تو وہ اٹس سین ایز اے ورچو سمجھا جاتا ہے کہ ایک بچہ اتنا تمیز سے بیٹھا ہوا ہلتا ہی نہیں ہے, جبکہ شاید 4 سال کا 5 سال کا بچہ, لڑکا اسپیشلی, اگر وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا نا دیٹس اے پرابلم, کہ یار اس کی فطرت میں نہیں ہے کس طرح کر کے بیٹھنا ہے, ہی نیڈس ٹو موو اراؤنڈ نا. تو ان کا 24% آلموسٹ ٹیمرز ہوتے ہیں جو ہر چیز پہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کہتے ہیں. دس از سو ڈینجرس بیکاز ایونچولی اس نے کبھی تو اپنے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے نا. پہلی بات ہے آپ نے اس کی سیلف اسٹیم تو مار دی, اس نے جب معاشرے میں جانا ہے, باہر جانا ہے نا, تو اس کے اندر سینس آف انسیکیورٹی اتنی ہائی ہے کہ اب وہ دنیا میں جو بندہ جہاں پہ اس کو تھوڑی سی تھریٹ فیل ہوگی کہ یار یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا نا, تو وہ کر دے گا, اینڈ اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. کہتے ہیں تو 1% جو ہے نا جو صحیح پیرنٹنگ فرام اسلامک پوائنٹ آف وہ ہے کہ آپ نے بچے کے اندر نا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک طرح کا ایک تگڑا اسٹرانگ مولوی یا مولوی ایٹیٹیوڈ والا بچہ بنانا ہے, جو ایک مسلمان ہونے پہ نا پراؤڈ ہے, جس کو نا اپنے رائٹ اور رانگس کا پتہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ یار میری باؤنڈریز کیا ہے, اس کا نا اللہ پہ اور اللہ کے نبی پہ اور یہ جو اسلامک کور بلیفس ہیں نا یہ ٹھیک ہونے چاہیے رادر دین دا علمی پارٹ. سو دا ادب کمز فرسٹ, دا بلیف سسٹم کمز فرسٹ, دا کریکٹ عقیدہ اینڈ دا کانسیپچل جو اسلام ہے نا وہ پہلے آتا ہے, پھر یہ دوسری چیزیں آپ کو سکھائیں. بیکاز ونس دس از سارٹیڈ نا, تو ایک جو 15-16 سال کا جب لڑکا ہو بھی جائے گا نا, اس کے سامنے بڑے بڑے پرابلمس آئیں گے نا, بڑی بڑی چیزیں آئیں گی, اس کو یہ تو پتہ ہو جائے گا یار فطری طور پہ, اور ہر بچہ فطرت پہ ہے, آپ نے بیسکلی اس کی فطرت انٹیکٹ رکھنی ہے. سو اف آر پیرنٹس ٹوڈے نا اس پہ سب سے زیادہ دھیان دینا شروع کر دینا کہ یار میں نے نا بچے کا کانسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, یہ کانسیپٹ اس بچے کو صحیح دے دوں. ہمارا اللہ کے دل پہ کام کرنا, اور اس کے نا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کانسیپٹس رادر دین دی کہ صرف حفظ کرا دے, پتہ نہیں ہے کہ لکھا کیا ہے, قرآن کبھی سمجھا نہیں, حفظ پہ فوکس کیا ہوا ہے, یا امپورٹنٹ ہے لیکن بالکل امپورٹنٹ ہے, بٹ دے کم آفٹر دس, کیونکہ آبویسلی یو ہیو ٹو ورک فار اٹ. پھر وہ چیز دل سے ہوتی ہے نا. ایک ہے آپ صرف ڈانٹ ڈپٹ کی نماز پڑھاتے رہے, لیکن اس نے کبھی اپنے سمجھایا نہیں کہ بیٹا ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں. ٹھیک ہے, وہ بچہ پھر ایونچولی ٹھیک ہے فیئر کے مارے تو آپ کے سامنے سے شاید پڑھ لے, لیکن جب دوستوں میں جائے گا تو کہے گا ٹھیک ہے جان دوست. اچھا, یہ بات جو آپ نے کی ہے اس پہ بیسکلی یعنی بجائے کہ بچوں کو زیادہ لنک کریں اپنی محبت اور اپنے ڈر سے, اللہ کی محبت اور اللہ کے ڈر سے لنک کرنا زیادہ ضروری ہے. اور میں اکثر پیرنٹس کو یہ بات کہتا بھی ہوتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچے کو چھوٹی عمر سے ہی قرآن کی طرف لگاتے ہو اور اللہ سے محبت کی طرف لگاتے ہو, تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ جب وہ اللہ سے محبت کرنے لگے گا اور قرآن سے اس کا ایک لگاؤ ہوگا, تو اللہ خود اس کو کہے گا وہ جو ہے نا وبالوالدین احسانا, کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور تم نے ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنا. اللہ اس کو کمانڈ کرے گا, تو وہ جس لیول کا ادب لے کر آئے گا وہ آپ کے کہنے سے اتنا افیکٹ نہیں اس کو ہوگا جتنا اس کو اللہ کی طرف سے جو حکم آ رہا ہے اس کو ماننے میں ہوگا. بٹ دیٹ از دا فل پیکیج. یعنی پیرنٹس کہتے ہیں اچھا نہیں ایسا کریں نا آپ ایسا کریں بچوں کو نا پیرنٹس کی رسپیکٹ پہ لیکچر دے دیں, لیکن اس پہ نہ دیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ اچھا ہو, ادب ہو, لیکن اتنا بھی نہ ہو. دیکھیں سب سے پہلے اس مطلب ہے مسئلہ آپ کے ساتھ ہے. سب سے پہلے آپ کی ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کیوں اسلام کو پارشل کر رہے ہو کہ اتنا پارٹ تو دے دو اتنا مت دو. دیکھیں اٹ از اے فل پیکج ڈیل, رائٹ. ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں اتر جاؤ. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی بچوں کو ایسا کریں نا, میرے بچے کو رسپیکٹ فار پیرنٹس بتا دیں, یہ بتا دیں کہ وہ جو ہے نا وہ صاف ستھرا رہے, ہائیجین کانشیس رہے, صفائی نصف ایمان ہے, لیکن جہاں نماز کی بات آتی ہے, روزے کی بات آتی ہے, وغیرہ وغیرہ باقی جتنے بھی احکامات ہیں وہ چھوڑ دیں, وہ خیر ہے. اس طرح نہیں ہوتا بھائی. حیثیت قوم نا ہم پتہ نہیں مسلمان گھرانوں میں تو پیدا ہو گئے ہیں, لیکن مسلمان بن نہیں سکتے, اور مسلمان بننے سے ڈرتے بھی ہیں, پتہ نہیں کیوں. جنرلی اف یو سی پیپل دے فیئر بیکمنگ ٹو ریلیجیس. ان کو لگتا ہے کہ زیادہ مولوی ہو گئے نا تو شغل میلہ بند ہو جائے گا. حالانکہ نتھنگ کوڈ بی فردر فرام دا ٹروتھ. جو لوگ بھی ہمارے شو کو دیکھتے ہیں شاید آپ کو آئیڈیا ہوگا ہی, اور ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. اچھا خیر, ناؤ موونگ آن. میں اب ذرا ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں آپ کو. اگر ہم اس معاشرے کی بات کریں, بھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا اور میں اس میں بڑا حیران پریشان ہوا. امریکہ میں جو بائیڈن, ابھی تک ان کی حکومت چل رہی ہے, بس ابھی جنوری میں ختم ہونے لگی ہے. جو بائیڈن صاحب جن کو سمجھا جاتا تھا کہ جی ڈیموکریسی کے بڑے علم بردار ہیں اور بڑے چیمپئن ہیں, اور لوگ بڑے ڈیموکریٹس ان کے بارے میں بڑے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, اور ان کا کیا ہوا, ان کا بیٹا جو ہے ہنٹر بائیڈن جو ہے وہ
ایک اسکینڈل میں پکڑا گیا بہت بڑا, اس کے لیپ ٹاپ کا اسکینڈل بنا, اور اس کے بعد ایلیگل گن پوزیشن ہو گیا, اس کے علاوہ کچھ اور ٹیکس ایویژن کے چارجز اس پہ لگے. بہرحال ایک کیسز کا پلندہ اس پہ ہو گیا, اور واقعی میں اس کا اگر آپ تھوڑی سی بھی ریسرچ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس لیول کے معاملات چل رہے تھے, اور کافی پریشان کن باتیں تھیں. اچھا, اب اس کے اوپر پروسیکیوشن ہو رہی ہے, سارے معاملات چل رہے ہیں. بائیڈن سے انہوں نے بار بار پوچھا, ڈفرینٹ جگہوں پہ اس کے جو اس کے ریپرزینٹیوز ہیں ان سے بھی پوچھا گیا کہ بھائی آپ اپنے بیٹے کو کوئی پریزیڈینشیل پارڈن تو نہیں دے دیں گے, اگر جوری نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا آپ اس کو پریزیڈینشیل پارڈن تو نہیں دے دیں گے. اس نے کہا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم تو جی جسٹس ہونا چاہیے, نو بڈی از ابو دا لا, نو بڈی از ابو دا لا, یہ باتیں کرتے رہے. اب جب موقع ہے, بائیڈن صاحب نکل رہے ہیں, ان کو پتہ ہے جی میرا ٹینیور تو ختم, میں تو جا رہا ہوں اگلے مہینے. انہوں نے کیا کیا, ابھی ریسنٹلی انہوں نے فل پریزیڈینشیل پارڈن دے دیا اپنے بیٹے کو, اور 2014 سے غالباً شروع کر کے, یعنی 10 سال کا عرصہ, جب تک بائیڈن جو تھا وہ وائس پریزیڈنسی میں تھا, پھر پریزیڈنسی میں آیا, یعنی تھرو آؤٹ اس نے کہا سارے معاف, اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کرا دیے اس کے. اب یہ اتنا بڑا تماچا ہے آپ کی پوری ڈیموکریٹک پروسیس پہ, آپ کی پورے جو لیگل سسٹم ہے اس کے اوپر, یعنی کہ آپ نے یعنی ستیہ ناش کر کے رکھ دیا, جس کی دا اونلی تھنگ دیٹ پیپل ور جو اینٹی ٹرمپ لوگ تھے وہ اسی کے اوپر تو اڑے ہوئے تھے کہ آپ ٹرمپ جیسے نہیں ہیں, آپ جو ہے وہ بڑے جسٹس کی بات کریں گے اور فلاں کریں گے. جاتے جاتے آپ نے بھی اپنے رنگ دکھائی دیے فائنلی, اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ایجوکیشن اور تربیت میں کیا فرق ہے. اور یہ رنگ تو بھائی سوری بات کر رہا ہوں, یہ رنگ تو اقبال نے ان کا آج سے 90 سال پہلے دیکھ گیا تھا. انہوں نے اپنی ابلیس کی مجلس شورا میں لکھا تھا کہ کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندرون چنگے سے تاریک تر. وہ تو 90 سال پہلے انہوں نے دیکھ لیا تھا, تو یہ تو ایسا ہی ہے ان کا نظام. بالکل, اور یہ وہی بات ہے کہ جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ دیکھیں ایک سسٹم تھا آپ کا تربیت کا, وہ جب نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہی ہوگا. آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو یو کیپ اٹ آن ٹاپ آف دا انٹرسٹ آف دا نیشن, آف دا کنٹری, آف ایوری تھنگ ایلس. اور سوچیں اب آپ کس قسم کی, یعنی جاتے جاتے اس نے اپنی لیگیسی کو آگ لگا دی ہے. اور دیکھیں جب زیادہ انفارچونیٹ بات کیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے پولیٹیشینز جو ہے وہ جو جتنے ٹی ویوں پہ آتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ان کو بتاتے ہیں کہ یار یہ بینچ مارک ہے رول آف لا کا, اور یہ لوگ تو الٹیمیٹ مثالیں ہیں. جب کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کوڑے مار کے وہ شہید ہو گیا تھا, پھر بھی انہوں نے کوڑے مارے تھے. بالکل صحیح ہے. تو ایک طرف ہمارے پاس اتنی روشن مثالیں ہیں, ہم اس کی تقلید نہیں کرتے, اور دوسری طرف یہ ہمارے پاس منافقت کی عظیم مثالیں ہیں, اور ان کو ہم کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ, یہ کیا چیزیں ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. صحیح. اچھا, کمنگ بیک ٹو اندر ٹاپک انشاءاللہ, وہ یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ پاکستان کے حالات کی بات کر رہے تھے اور قتل و غارت کی بات کر رہے تھے, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ فرقہ وارانہ اختلافات اور سیکٹیرین جو وائلنس ہے, خاص طور پہ جو ہم لوگوں نے پارا چنار میں دیکھا, کرم ایجنسی میں کافی عرصے سے یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. سٹارٹ ہوا تھا ایز اے لینڈ ڈسپیوٹ, اور لینڈ ڈسپیوٹ کرتے کرتے وہ ایک فرقہ وارانہ اختلاف کی شکل اختیار کر گیا. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اب اتنی ریپیٹیشن پہ ہو رہا ہے, ہمیں لگتا تھا کہ یہ ہم نے چیزوں کو سبڈیو کر دیا ہے, چیزوں کو ہم لوگوں نے دبا دیا ہے, بٹ نہیں, ابھی بھی یہ معاملات چل رہے ہیں. اور ریسنٹلی جو ہوا بہت زیادہ خون ریزی ہوئی, کانوائز کے اوپر اٹیک ہوئے, اس میں کئی ہمارے جو سیکورٹی فورسز والے ہیں ان کی شہادتیں بھی ہوئیں, عوام بیچ میں ماری گئی. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ہمیں کم از کم آئی تھنک اپنے پلیٹ فارم سے بھی کلیریفائی کر دینا چاہیے کہ اسلام میں فرقہ وارانہ وائلنس کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایک انسان کا قتل, 2 3 4 5 10 کی بات نہیں کر رہا, ایک انسان بھی جو ناحق قتل ہو رہا ہے وہ پوری انسانیت مارنے کے برابر ہے. تو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی اسلام اس کو پروموٹ کرتا ہے یا اسلام اس کو ایڈوکیٹ کرتا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل آپ کے موٹیوز ہو سکتے ہیں, اس کے پیچھے ایکسٹریمزم ہو سکتا ہے, اس کے پیچھے کوئی اور لینڈ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں جن کو شکل دے دی جاتی ہے فرقہ وارانہ اختلاف کی, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ. سو میں سوال اب یہ بھی کرنا چاہوں گا دوبارہ جو میں نے شروع میں سوال کیا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس وقت ہمارے یہاں حکومت کی اگر ہم بات کریں یا اگر ہم KPK کی بات کریں اور ان کی حکومت کی بات کریں, ایدر وے ہمیں نظر آتا ہے کہ پھر اکاؤنٹیبل کون ہے. اگین یو ہیو ٹو ہولڈ سم پیپل اکاؤنٹیبل, کہ اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں اور بار بار ہو رہے ہیں, اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ جی پالیسیز غلط بناتے ہیں ہم لوگ, ہماری پالیسیز چینج کرتی ہے, ہم خود کنفیوزڈ ہیں, ہماری پالیسی سمجھ میں نہیں آ رہی ہماری پالیسی کیا ہے. تو چونکہ آپ دانیال بھائی پالیسی ریسرچر بھی ہیں, یعنی واٹس دا پالیسی, واٹس گوئنگ آن, اور یہ پالیسی کون بنا رہا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ شیپ ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا اب سٹینس کیا ہوگا, چاہے وہ TTP کے بارے میں ہو یا اکراس دا بارڈر جو ہمارے افغان ہیں ان کے ساتھ ہماری کیا پالیسی ہے. پھر ہم جب اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, یعنی کیا ہم ان کو
ماریں گے ان کو, نہیں ماریں گے, ان سے پیار کریں گے, ان سے ڈائلاگ کریں گے, کیا کریں گے؟ ہاؤ ڈو وی ورک دیٹ آؤٹ, اسپیشلی گیون کہ سچویشن اتنی والیٹائل ہے کہ جہاں پہ ٹرائبس کے بیچ میں یہ بڑے بڑے کانفلکٹس آتے ہیں اور اس میں ہماری قوم کا نقصان ہوتا ہے, ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں. تو ابھی جو تھا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, لیکن پھر بھی جو ہے نا ہماری مختلف جو پارٹیز ہیں ان میں سے کسی کی بھی میرا خیال ہے توجہ اس طرف نہیں گئی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں اپنے مسئلے پڑے ہوئے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ عوام نہیں ہے, کیا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, یا تو ہم ان کو ڈسون کر دیں نا کہ یہ ہمارے یہاں ہی نہیں, یا اگر ہمارے ہیں تو پھر کچھ ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ضیاء بھائی, اگر سچ سننا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. اب کیونکہ یہ خصوصاً پچھلے 20-25 سال سے ایک پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اس پیٹرن کو اگر ہم اس کو دیکھیں, تجزیہ کریں, تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ شاید جب ہمیں ایک مخصوص اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو جب کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو وہ اس طرح ایکٹ کرتے ہیں. مطلب یعنی اگر ان کے ساتھ ٹی ٹی بی کی لیٹ سے بات کی جائے تو اگر ان کے ساتھ دشمنی مول لینا سوٹ کر رہا ہے تو وہ ان کو دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کر دیں گے, اور اگر وہ تھوڑا سا سمجھیں گے کہ یار نہیں اب ڈائلاگ کرنا چاہیے اور وہ ان کو سوٹ کر رہا ہے تو وہ سوٹ کریں. اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ریاست کو کیا سوٹ کر رہا ہے, لوگوں کو کیا سوٹ کر رہا ہے, بس اپنی ان کی پرسنل پرسیپشنز ہوتی ہیں, کچھ پرسنل ان کے موٹیوز ہوتے ہیں جس کے تحت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ پارا چنار والا مسئلہ جس طرح آپ نے خود ہی بتا دیا, یہ اچانک سے نہیں آیا, یہ کافی عرصے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اور یہ ایک ایپیسوڈز ہوتی ہیں, اور جو ریسنٹ اس کا جو ایپیسوڈ ہے یہ تو بہت ہی زیادہ سخت ہو گیا اور بہت ہی زیادہ حالات خراب ہوئے. اس میں بھی اب جیسا پہلے ہم نے ایجوکیشن والے مسئلے پہ بات کی کہ ریسورسز اور ول کی بات کی جائے, ریسورسز تو ہم نے اسٹیٹ کے دیکھ لیے ہیں. جیسا اسٹیٹ نے پچھلے 2 ہفتہ پہلے پورا پاکستان جیسا جام کیا, اور جیسا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جس طرح بھی جیسے تیسے کر کے قابو میں لائے, تو ہمیں پتہ ہے کہ پارا چنار تو بہت چھوٹا سا علاقہ ہے, انہوں نے پورے پنجاب اور پورے ملک کو انہوں نے اس طرح قابو کر لیا. تو ریسورسز ہیں اور کیپیبلٹی بھی ہے کہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اب کنٹرول کرتے کیوں نہیں ہیں, اس کے پیچھے اب ان کی اپنی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگین جتنے بھی لوگ ہیں, جو پرائمریلی سب سے پہلے رسپانسبلٹی ان لوگوں پر آتی ہے جو لوگ اقتدار میں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں, ان پہ بہت سخت قسم کی آتی ہے. اور اس میں ساری پارٹیز آ جاتی ہے. کے پی کے اندر جن کی گورنمنٹ ہے ان کی بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے. ان کا رسپانس بھی اس حوالے سے کافی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ اس طرح نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا. پھر ہمارے سیکیورٹی اداروں کی بھی آتی ہے. ایک ہی روڈ ہے جو پارا چنار کو جاتی ہے, اور وہ روڈ کیوں نہیں سیکیور ہو پا رہی, یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے. اچھا, سو میرا سوال اسی سوالیہ نشان پہ ایک سوال یہ ہے کہ کوئی سیک کیوں نہیں ہوتا کبھی؟ وائی ڈزنٹ اینی بڈی گیٹ فائرڈ؟ مطلب مجھے یہ بتائیں, اتنا بڑا بلنڈر ہو جاتا ہے, اتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں, آج تک میں نے نہیں سنا کوئی سیک ہوا ہو, کوئی فائر ہو گیا ہو. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ آئین سے ماورا ہیں, صحیح ہے, اور میں کچھ لوگوں سے, اس میں پولیٹیشنز بھی شامل ہیں, صحیح ہے. یہی پولیٹیشنز جو آج سے 4 سال پہلے آپ کو رول آف لا کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے, ہم نے دیکھا کہ انہوں نے رول آف لا کے ساتھ کیا کیا, صحیح ہے. اور اس ٹائم جو حکومتوں میں تھے وہ آج رول آف لا کو رو رہے ہیں, اور اس ٹائم وہ رول آف لا کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو یہ ایک سائیکل ہے جس میں ہم پھنسے رہتے ہیں. تو اب بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی بات ہے کہ ہمیں ایز اے قوم ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے, اور یہ مسئلہ ہے, اور ہم بہت ساری چیزوں میں نا گرین پاس دے دیتے ہیں. کہیں پر اب ہمیں بیریئر لگانا ہوگا, اور اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یار کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے معاشرے میں برداشت نہیں کرنی. اور ان میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ دیکھیں ضیاء بھائی, پچھلا پوری ساری باتیں اسے کنیکٹ ہو رہی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ لوگوں کے خلاف قانون استعمال ہوتا ہے. حالانکہ قانون کو تو انڈسکرمنیٹلی سب کے اوپر اپلائی ہونا چاہیے, اور اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ سب کی بہتری ہے, کولیکٹیو گڈ ہے. لیکن یہاں پر قانون کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کے اوپر ایک آپریشن کی فارم میں, اور کچھ لوگ اب قانون کو اپنی چھڑی سمجھتے ہیں, صحیح ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اقتدار ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں یہ قانون آج, اور جب تک یہ چھڑی ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جتنا اپنے مخالف کو دبا لیں وہ دبا لیں. تو ہمیں, اور یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے. دیکھیں, میں اس سے پہلے جو پارٹی گورنمنٹ میں تھی اس نے بھی ایک پارٹی کو بین کیا, اور ان کے مارچز میں لوگ مارے. اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا, مشرف دور میں بھی آپ دیکھیں اسلام آباد میں کیا کیا نہیں ہوتا رہا. اس سے پیچھے چلے جائیں تو کیا ہوتا رہا. تو یہ جب سے پاکستان بنا یہ ہوتا رہا ہے. یہاں پر آپ نے قائد اعظم کی بہن کو بھی نہیں چھوڑا, وہ بھی غدار کا تمغہ لے کے ملک سے گئیں, صحیح ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
تو یہ کب تک یہ جائے گا؟ اور وہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے کہ جب آپ قانون سے کچھ لوگ ماورا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور اب ہم تباہی کی دہانے میں آ گئے ہیں, اور اب سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ پارا چنار پہ لاشیں گری جا رہی ہیں, کیپیسٹی بھی ہے, ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں, اور اوور آل ہمارے پاس ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اگر آپ شیعہ اور سنی دونوں سائڈ پہ دیکھیں جو لیڈرشپ ہے, اگر آپ ان سے جا کے پوچھیں تو وہ تو بغلگیر ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ تو اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, اور وہ اپنے لوگوں کو میں ابھی کل پرسوں دیکھ رہا تھا, وہ سارے گٹھے بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا. اس کے باوجود نیچے یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگین وہی بات ہے کہ ہم منافقت کرتے ہیں, اور منافقت کسی ساتھ کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ کرتے ہیں. ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں. پہلے تو نمبر 1 جو سب سے بڑا دھوکہ تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نے نا اللہ کو دیا ہوا ہے, دعائیں مانگ کے یہ ملک حاصل کیا تھا, اور پھر اس ملک کے ساتھ جب حاصل ہو گیا تو پھر یہاں پر ہم ٹرانسجینڈر لا بھی پاس کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر ہم یعنی بنایا اللہ کے لیے تھا, لیکن چلا ہم امریکہ کے اشاروں پہ رہے اور کسی اور کے اشاروں پہ. بھائی اللہ کے لیے بنایا تھا تو اللہ کے کہنے پر چلاؤ. اچھا چلو اس سے آگے بڑھیں, تو اس سے آگے پھر آپ منافقت کرتے ہیں. اور اللہ تو قرآن میں واضح طور پہ کہتا ہے کہ بھائی تمہیں لگتا ہے کہ تم اللہ کو دھوکہ دو گے, تم اصل میں خود کو دھوکہ دے رہے ہو. اور ہم دھوکے پہ دھوکہ, اور یہاں پر جو اٹر ڈس ریگارڈ فار دا کانسٹیٹیوشن ہے عوامی سطح پر بھی. میں عام آدمی سے اگر آپ پوچھیں, رات کا ٹائم ہو, دن کا ٹائم ہو, اگر وہ آس پاس دیکھتا ہے کوئی اشارہ اگر بند ہے تو وہ دیکھتا ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا, وہ نکل جائے گا. صحیح ہے, تو وہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے اتنے چھوٹے سے چیز سے, اور وہ پھر اتنی بڑی چیز تک جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کو پرواہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ اگین یہ کوئی وہی والی بات ہے آپ کی کہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, اور اس کا جواب جو ہے نا وہ اس طرح ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر دے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. اس کے لیے بہت زیادہ برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے, اور ہمیں ہائنڈ سائٹ پہ ہمیں پورا اپنی 80-90 سالہ تاریخ کا مطالعہ کر کے اور اس میں اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے کرنا ہوگا. یہاں پر تو واقعہ ہو جاتا ہے, حالات تو یہ ہیں کہ پورا ملک کٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا, ہم نے پھر بھی سبق حاصل نہیں کیا. بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا, اس کے اوپر پھر بعد میں ہم نے کمیشن بنایا, حمود الرحمان کمیشن. آج تک اس کی اصل رپورٹ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی موجودہ جو لوگ ہمارے اقتدار میں, میرا نہیں خیال ان میں سے کسی کو بھی پتہ ہے کہ شاید اس رپورٹ میں اصل میں کیا لکھا تھا. ایک وہ بس کاسمیٹکس کی رپورٹ وہ ہوئی تھی پبلک. تو یعنی جب آپ اس حد تک سچائی سے, حقیقت سے آپ چہرہ چھپائیں گے, نظریں چرائیں گے, تو پھر یہی ہوگا نا. یعنی ہم اس بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا سٹیپ دیکھیں ضیاء بھائی, مجھے کوئی بیماری ہو جائے, میں مانوں ہی نا مجھے بیماری ہے, میں کہوں آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں مجھے, میں مانوں, ہاں میں مانوں گا کہ یار مجھے بیماری ہے, میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, پھر اس کا ڈائگنوسس ہوگا, پھر علاج ہوگا. یہاں پر تو ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہم بیمار ہیں. ڈاکٹر کے پاس جانا دور کی بات, پھر ڈائگنوسس کرنا ایک اور مسئلہ, اور پھر اس کا علاج کرنا ایک اور مسئلہ. تو لہٰذا ہمیں اب اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے ماننا ہے سب سے پہلے کہ یار ہم ایز اے قوم بیمار ہو چکے ہیں, اور شروع یہ ہوگا جب ہم ندامت ہوگی, اور پھر اس پہ ہم معافی مانگیں گے اللہ سے, پھر اللہ انشاءاللہ راستے کھولے گا. اور سلوشنز ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. پھر مرض کی جو ہے تشخیص بھی ہو جائے گی, اور اس کا علاج بھی ہو جائے گا. اور یہی قوم ہے جس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم نے اس کو کچھ فیلڈز میں دیکھا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو پیچھے چھوڑا ہے. تو انشاءاللہ امید بھی اپنی جگہ موجود ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایک خفگی اور پریشانی بھی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اچھا, ایک ورڈ میں اگر میں آپ کی بات کروں تو وہ ہے جسٹس. اگر آپ ایک سوسائٹی ایسی کریٹ کرتے ہو جہاں پہ جسٹس ہے, جہاں پہ لوگوں کو عدل و انصاف ملتا ہے, تو آٹومیٹکلی وہ معاشرہ بہت اوپر جاتا ہے. اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں جسٹس نہیں ملے گا, یو کین گیٹ اوے وتھ اینی تھنگ, لا اینڈ آرڈر سچویشن کوئی سچویشن نہیں ہے, رول آف لا نہیں ہے, تو پھر جنگل ہے. جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس طاقت ہوگی وہ لگا لے گا اپنے کوئی بھی آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے. تو جس معاشرے کے اندر جسٹس کو آپ مائنس کر دیں گے نا, وہاں پہ پھر یہ چیز پیدا ہوگی. اچھا, آپ لوگوں سے میں یہ سوال کروں گا کہ ہمارے اندر نا ایک بے حسی بھی ہے, اور یہ شاید وہ جو ایک ہمیں حدیث ہم بار بار سنتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ مسلم امت جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے, اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی زیادہ بے حسی ہو گئی ہے ایز اے سوسائٹی, ایز اے کمیونٹی, کہ پارا چنار میں واقعات ہوئے, قرم ایجنسی پوری اوور آل اگر آپ دیکھیں وہاں پہ, اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جی ڈی چوک میں بھی لوگوں کی لاشیں گریں. بالکل اسی کے میرے خیال ہے اگلے دن یا دوسرے دن جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے ہی شہر اسلام آباد میں بوہیمیا کا کانسرٹ ہوا ہے, اور عوام کا سمندر تھا وہاں پہ, اور جو کچھ معاملات تھے. یعنی اب بھی یار یہ کل کی بات ہے, پرسوں کی بات ہے. چیز بھی ایڈ کر دیں,
بوہیمیا کا کانسرٹ تو بعد میں ہوا ہے, جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, جب اسلام آباد میں ڈی چوک میں لاشیں گری تھیں, 2 روزہ فیسٹیول چل رہا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, اور اللہ معاف کرے اس میں جو ویژولز دیکھنے کو ملے ہیں وہ بھی قابل بیان نہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ مطلب واٹ از دا سائیکولوجیکل اسٹیٹ آف پیپل کہ ویئر بائی یو نو اینڈ یو سی دا ویژولس. اتنے شاید یا تو مجھے لگتا ہے ہم نے اتنے زیادہ ویژولس دیکھ لیے ہیں غزہ کے اندر, سیریا کے اندر, عراق کے اندر, افغانستان کے اندر, برما کے اندر, چائنا کے اندر, ہم نے اتنے ویژول دیکھ لیے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے. مے بی وی ہیو بیکم ڈیسینسٹائز. اب تک اب تو اب نمبرس کی گیم ہے. ہم کہتے ہیں جب تک کوئی 1,000 2,000 بندہ نہ مرے ہمارے لیے وہ بات شاید امپورٹنٹ نہیں رہتی. ہم شاید سوگ کی کیفیت میں نہیں آتے, یا جب تک کوئی 1,00,000 بندہ نہ مر جائے ہمیں تب شاید ہوش آئے گی. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی دیٹ کیس از دیئر کہ ہم اتنے ڈسکنیکٹڈ ہیں. یعنی وہ لوگ جو فار ایگزامپل اس طرح کی چیزوں میں جا رہے ہوتے ہیں, آر دے ناٹ تھنکنگ کہ یار دس از پرابیبلی ناٹ دا ٹائم. میں اگر ریکمینڈ کروں کسی کو, میں تو یہاں تک کہوں کہ یار آپ لوگ اپنے, اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا, آپ اپنے سوشل میڈیا پہ رینڈم پوسٹیں نہ ڈالیں. فار ایگزامپل کہ جی میں برگر کھا رہا ہوں, میں چپس کھا رہا ہوں, میں براؤنی کھا رہا ہوں. اسٹاپ اٹ فار 2-3 days ایٹ لیسٹ. کچھ تھوڑا سا شرم کرو یار کہ ہوا کیا ہے. اینڈ یو سیم سو ڈسکنیکٹڈ فرام وٹ ایور از گوئنگ آن ان یور اون ہاؤس. یعنی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر اللہ معاف کرے کسی کی ڈیتھ ہو جائے اور آپ جو ہے وہ اپنی براؤنی اور کپ کیک کی تصویر شیئر کریں کہ بائی دا وے براؤنی بڑی اچھی کھائی ہے میں نے آج, ابا جان کا انتقال ہو گیا, اماں جان وفات کر گئی, لیکن بہرحال براؤنی بڑی مزے کی تھی. یو وڈ نیور ڈو دیٹ. ہم ایک مسلمان قوم ہیں, ہماری چلیں جو بھی ہم فلاڈ ہیں, ہم لوگ بہت فلاڈ ہیں, بہت گناہ گار ہیں, بٹ ہیں تو قوم ہی ہے نا. وی آر سپوز ٹو بی فیلنگ فار ایچ ادر. تو چلیں آپ بہت, میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں, لیکن 2-3 دن کے لیے تو بندہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھتا ہے کہ یار اس وقت دیر از پبلک سینٹیمنٹ ہے, لوگ ڈرے ہوئے ہیں, لوگ پریشان ہیں, لوگ اپنی یعنی ڈیڈ باڈیز پر رو رہے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور اتنے بروٹل واقعات ہو جاتے ہیں. اتنی وہ ویڈیوز اگر آپ دیکھیں انسان حیران ہوتا ہے کہ یار واٹ ہیو آئی جسٹ سین. اینڈ دین اس کے فوراً بعد آپ یعنی اسی سوشل میڈیا پہ اسکرول کرتے کرتے آپ ہی کے بہن بھائی کانسرٹ کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں کہ ہم یہاں کانسرٹ پہ گئے ہوئے تھے, بڑا مزہ آیا, فلاں فیسٹیول پہ گئے ہوئے تھے, بڑا مزہ آیا. اس پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. اللہ اکبر. تو یہ وہی ہو رہا ہے. سو ہاؤ کین بی ایڈریس دس ایشو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسے اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے اندر سے یہ جو بے حسی کا عالم ہے اس کو منیمائز کریں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں ایکچولی اٹس پارٹ آف دا سائنس آف قیامہ. جب آپ سائنس آف قیامہ دیکھتے ہیں نا کہ قیامت کے قریب ترین لوگوں کے حال احوال کیا ہوں گے, اس میں آپ کو بہت سارے ایسے سائنس ملتے ہیں جو کہ کرنٹ ایرا میں ابھی سچ ہو رہے ہیں. جیسے کہ وہ بیئر فٹ شیپرڈز جو ہیں وہ بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. الکوہول جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی کنزمپشن ہو رہی ہے, اور یہ بہت ساری جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی معصیت جو ہے دیکھنے میں آپ کو نظر آ رہی ہے. زنا جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے. اور میں تو یہ جو بے حسی والی چیز آپ کہہ رہے ہیں نا, میں اس کو اسی سے لنک کرتا ہوں. اس میں یہ بھی ہے نا کہ بلڈ شیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. تو وہ جو آپ نے ڈیسنسٹائز ہونے والی بات کی ہے نا, ایکچولی یہی پرابلم ہے کہ ریسنٹ کچھ عرصے میں ہم نے بہت زیادہ بلڈ شیڈ دیکھا ہے. اگر مطلب ڈی چوک والا واقعہ تو زیادہ ہی میں سمجھتا ہوں چھوٹا واقعہ, بہت چھوٹا واقعہ ہے. جو غزہ میں جو بھی سچویشن 1 سال سے چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ اس پہ ہمارا ریئیکشن, پوری دنیا کا ریئیکشن تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں تب ورسز اب, کہ کس طرح سے لوگ بہت زیادہ ایکٹیو تھے اس دکھ کے اظہار میں, اس کو شیئر کرنے کے اظہار میں, اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہے. مطلب مجموعی طور پہ آپ دیکھیں لوگوں کے بیہیویئر میں وہ چیز جو نظر آتی تھی وہ اب اس میں اسٹاک ڈفرینس ہے. جس طرح سے لوگ پہلے اظہار کر رہے تھے اور یکجہتی تھی اور لوگ چیزیں شیئر کر رہے تھے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ بین کرنے کے معاملات ہوئے, لوگ تھوڑے سے کیئرفل ہوئے وغیرہ وغیرہ, لیکن بہت سارے اور طریقے ہیں جن سے لوگ جو ہیں وہ کم از کم آپ یکجہتی کا اظہار کر سکتے ہو. جتنا ہم لوگوں نے کیا, ہم سے تو بہت زیادہ نان مسلمز نے کی ہے غزہ کے ساتھ. تو وہ جو ڈیسنسٹائزیشن ہے ایکچولی اٹس ریئل, اور یہ جو بے حسی ہے اٹس پارٹ آف دیٹ. ٹوٹلی ایگری. مطلب اسپیشلی جو ڈیسنسٹائزیشن والی بات ہے نا, وہ تو بالکل ٹرو ہے. اور بلکہ ہمارے لیے تو آئی تھنک اگر دیکھا جائے نا تو پچھلے جب سے آپ ہمارا نیوز چینل سارے اٹھا لیں تو اٹس آل نیگیٹیو, قتل و غارت, مطلب اس طرح کی جتنی بھی چیزیں نا, تو ہم لوگ ایز اے نیشن اسپیشلی ہم لوگ آئی تھنک کہ زیادہ ڈیسنسٹائزڈ ہیں ٹو بیڈ اسٹف. ہمیں کوئی بری خبر آ جائے, فلانا کی ڈیتھ ہوگی, مر گیا, یہ ہو گیا, فلانا ڈھمکانا ہو گیا, اور اسپیسیفکلی ہماری قوم کو
پاکستان سے باہر کی صرف اچھی خبریں دکھائی جاتی ہیں, پاکستان کی بری خبریں دکھائی جاتی ہیں. دس از اندر سارٹ آف وے ٹو برین واش پیپل انٹو تھنکنگ کہ یار باہر سب کچھ آل گڈ ہے, یہاں پہ سب تباہی ہے. تو اس کی وجہ سے نا پھر یہ جو دوسرا آپ نے بات کی تھی, انڈیویجولسٹک جو مائنڈ سیٹ آ گیا کہ یار مجھے کیا فرق پڑتا ہے وہاں پہ جو مرضی ہو رہا, آئی شوڈ ہیو مائی برگر اینڈ مائی براؤنی والا. یہ بھی ایک سبحان اللہ عجیب سے ہم ایک ٹائمز میں ہی ہیں جو قیامت کی واقعی نشانیوں میں سے. اور اس کی آئی تھنک ایک بہت بڑی جو ریزن ہے نا, وہ آئی تھنک یہ سوشل میڈیا اور جو موبائل اور یہ جو ہم جس طرح کی چیزیں اس پہ دیکھ رہے ہیں نا, اٹس اباؤٹ می مائی لائف مائی رولس ٹائپ والا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, کہ بھائی میری زندگی اور میری مرضی ہے. آئی ڈونٹ کیئر واٹ ایوری بڈی ایلس از ڈوئنگ. میرا جو دل کرے گا, جو میرا جو موڈ کرے گا, میں وہ کروں. تو یہ اگین ہم گھوم پھر کے اسی بات پہ آ جاتے ہیں کہ اللہ کے دین سے دوری کی نتیجے ہی ہیں. کہ اسلام تو اس کو اپوزٹ بتاتا ہے. اسلام از ناٹ اے سیلفش ریلیجن, اٹس اباؤٹ بینگ سیلف لیس. دین کے اللہ کے نبی کے اوپر جب وحی آئی ہے تو اس کے بعد ان کو حکم دیا گیا آپ یہ بات پھیلائیں. تو انہوں نے تو اپنی, اور صحابہ جو ارلی صحابہ تھے ان کی لائف اسٹائل اگر آپ دیکھ لیں, اٹس آل اباؤٹ سیکریفائسز فار دا سیک آف دا دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس میں اگر سیلفشنیس ہوتی تو وہ, اگر اپنے لیے دینی سیلفشنیس بھی ہوتی تو وہ کہیں چلے جاتے سائڈ پہ جا کے اپنی دین پریکٹس کرتے رہتے نا. وائی گو تھرو آل دوز سفرنگ اینڈ دوز چیلنجز اینڈ یو نو ڈو دا ورک. تو ہماری ایز جو بیسس ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایز سیلف لیسنیس جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے, اور سیلفشنیس ایسے گریجولی اور سلولی ہمارے اندر انگرین کی گئی ہے کہ ہر بندے کو کہا گیا یار تمہاری ذات نا سب سے پہلے ہے, یو شوڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف ہر حال میں. اسلام اس چیز کو اور اینگل سے دیکھ رہا ہے کہ اپنی دینی لحاظ سے ہاں پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنی فیملی کو آگ سے بچاؤ, بٹ اس دنیا میں اپنے آپ کو سب سیف گارڈ کرنا, اس دنیا بنانا ریگارڈلیس آف واٹس ہیپننگ اراؤنڈ یو, یہ تو بالکل ایک عجیب و غریب سا کانسیپٹ ہے. اور یہ انڈیویجولزم جو ہے, انڈیویجولسٹک سوسائٹیز ہم ویسٹ کو بولتے ہیں. وہاں پہ ایک یہ ہافسٹیڈ ماڈل ایک ہوتا تھا نا, اس میں بتاتے ہیں انڈیویجولسٹک سوسائٹیز کون سی ہیں. تو یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ٹاپ آف دا لسٹ ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اس میں ہے کہ جی اپنی ذات, اپنی خوشی, اپنی انٹرٹینمنٹ, اپنی چیز سب سے پہلے. تبھی فیملی اسٹرکچر تباہ ہو گیا نا وہاں پر, بیکاز آپ نے اپنی ذات از ابو یور پیرنٹس, یور چلڈرن, ایوری بڈی. آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے, کوئی تنگ کرا آپ چھوڑ کے چلے جائیں. دو سچویشنز ہیں خرم, اس میں بھی میرے خیال ہے ہمیں کنٹری پارٹ بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ ایک ہے کہ آپ خوش رہتے ہو, پازیٹیو رہتے ہو, اور دوسرا ہے کہ اس کا اظہار آپ کرتے ہو کسی خاص موقع پہ. کیونکہ ہماری ہی ابھی ڈسکشن میں وی شوڈ ایڈریس دس کہ ایکچولی ہم کہنا کیا چاہتے ہیں, کیا مطلب ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی سچویشن ہے اس میں مایوس ہمیں نہیں ہونا, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی شخص مایوس نہیں ہو رہا اور وہ پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کو فار ایگزامپل انجوائے کر رہا ہے, اور وہ پازیٹیو رہتے ہوئے حالات کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے میں نے کہا نا کہ پازیٹیو ہونے میں اور اس کا اظہار سرٹن ٹائمز میں, میرے خیال ہے شاید اس میں کوئی بیلنس ہمیں چاہیے. دیکھیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ فار ایگزامپل ایک ڈپریشن میں چلے جائیں اور آپ کہیں کہ جی میں بس کانسٹنٹلی اب ایک اسٹیٹ آف میں ہوں. یا فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ برگر کھا رہا ہے یا براؤنی کھا رہا ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اس میں نہیں ہے. مسئلہ اس میں ہے کہ you are putting it out there and you're kind of in a celebratory mood. یعنی فار ایگزامپل اٹ سیمز انسینسٹیو کہ جہاں پہ ایک انسان اس طرح کی چیزوں کا اظہار کرے ان کیپیسٹیز میں, جب ایک بہت ہی ریسنٹ واقعہ ہوا ہے اینڈ اوبیسلی وہ سب لوگوں کے دلوں اور دماغوں کے اوپر چھایا ہوا ہے, اور اس ٹائم پہ آپ کی طرف سے یہ ایک انسینسٹیو حرکت لگتی ہے کہ جہاں پہ انسان, آپ پرسنلی کھائیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ پرسنلی ہنستے بھی ہیں. ایون میں آپ کو بتاؤں, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جنازے کے اوپر بھی, جنازہ جب یعنی چلا جاتا ہے, دفنا دیا جاتا ہے, جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, اس کے بعد فیملی ممبرز جب واپس گھر آتے ہیں تو کوئی مسکرا بھی دیتا ہے, کوئی ہنس بھی دیتا ہے, بیکاز ایک پرسنل بات چل رہی ہوتی ہے, شاید کسی مرحوم کی بات یاد آتی ہے تو اس پہ انسان جو ہے نا مسکرا دیتا ہے کہ ہاں وہ یہ کیا کرتے تھے, یہ ان کی بڑی پیاری بات تھی. تو پیپل آر ٹرائنگ ٹو کنیکٹ, اٹس ناٹ حرام ٹو ڈو دیٹ, رائٹ. آپ اگر اس پہ کوئی ایسی بات کرتے ہو یا کوئی کہتا ہے یار چلیں ایسا کریں کچھ باہر سے لے آئیں, منگوا لیں, آج کھانا ہم نے نہیں بنایا, کچھ باہر سے آرڈر کر لیتے ہیں, تو آپ کھا لیتے ہیں, اس میں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ بات کا ہے کہ وہ جب آپ ان چیزوں کو ایک چیز ہوئی ہے اور آپ ایسا شو کر رہے ہو جیسے یو ڈونٹ ایون کیئر واٹ ہیپنڈ, دیٹ یو ڈونٹ ایون کیئر. if you show people that you care about this thing and you are in solidarity with your brothers and sisters, that's a different story altogether. لیکن جب آپ ایسا ایٹیٹیوڈ شو کرتے ہو کہ I couldn't care less کون مر رہا ہے, کوئی جی رہا ہے, میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, my party is going to continue, that's where the problem is. So I think جو میں نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب ایسے واقعات ابھی ہوئے ہیں, like right now کچھ ہوا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یا ملک میں ایک ایسی سچویشن کریٹ ہوئی ہے جو کہ لوگوں کو بہت ان ایزی کر رہی ہے, اور آپ کا رویہ یہ شو کر رہا ہے کہ یو کوڈنٹ کیئر لیس.
دیٹس ویئر دا ریئل پرابلم لائز. تو آئی تھنک اگر ہم لوگ صرف اس بات کے اوپر ہی فوکس کریں نا کہ چلیں جو بھی واقعات ہوتے ہیں ہم اپنے طور پہ تھوڑا سا کیئرفل ہو جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب آپ قیامت تک وہی اسٹیٹ رکھیں, ایک دو دن بندہ ویٹ کر لیتا ہے, لیٹ دا سچویشن کام ڈاؤن, لیٹ می جسٹ سی واٹس گوئنگ آن, اس کے اوپر میں اپنا کوئی کامنٹ کر دیتا ہوں, تبصرہ کرتا ہوں, اینڈ دین وی کین انشاءاللہ موو آن ٹو وٹ ایور وی ہیو ٹو, بیکاز لائف گوز آن, لائف ڈز ناٹ اسٹاپ, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, زندگی موت از پارٹ آف لائف, لائف کنٹینیوز, ٹھیک ہے نا. تو وہ کنٹینیو کرنی چاہیے, ہوپ بھی دینی چاہیے, بٹ تھوڑا سا لوگوں کا احساس بھی کرنا چاہیے, اسپیشلی وہ لوگ جو کہ اس معاملے میں بہت زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, فائنلی میں موو کروں گا ٹورڈ سم انٹرنیشنل نیوز, اور اس انٹرنیشنل نیوز میں ہمارے پاس جی سب سے پہلے تو سب سے بڑی خبر جو ہے وہ تو سیریا کے اندر ہونے والے معاملات ہیں. آلدو یہ بڑی پرانی بات ہے کہ یہ معاملہ بہت پرانا ہے, حافظ الاسد سے شروع ہوا, بشار الاسد تک بات آئی, آگے جا کے جو اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن. تو اگر ایک عام بندہ ہے جس کو اس معاملے کے بارے میں نہیں پتا, آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں, بیکاز اٹس ویری ویری کمپلیکیٹڈ وین یو لوکنگ ایٹ دا جیو پولیٹیکل دنیا کے جب آپ حالات دیکھتے ہیں نا, سیریا میں آ کے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو نظر آتا ہے ایک طرف امریکہ جو ہے اس کا یہ سٹینس ہے, لیکن یہاں پہ آ کے سٹینس کچھ اور ہے. ایک طرف آپ دیکھتے ہیں رشیا کا یہ سٹینس ہے, لیکن کچھ اور ہے. اچھا, سو رائٹ ناؤ اگر آپ دیکھتے ہیں تو سیریا کے اندر بشار الاسد کی جو بڑی ظالمانہ رژیم تھی اور جو ان کے ساتھ معاملات ہو, جس طرح سے انہوں نے اپنا آئرن فسٹ کے ساتھ لوگوں کو مارا اور ظلم کیا اور بربریت کی داستانیں کھولیں, آپ کو نظر آتا ہے ایک طرف رشیا بھی ان کی سپورٹ میں آ جاتا ہے, ایران کی طرف سے بھی سپورٹ آ رہی ہوتی ہے, عراق سے آنے والے کچھ ملیشیاز ہیں وہ بھی جوائن کر لیتے ہیں, حزب اللہ جو ہے وہ جوائن کر لیتا ہے. دوسری طرف یہی حزب اللہ آپ کو غزہ میں سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. سو یو نو اٹس ناٹ آلویز بلیک اینڈ وائٹ, یعنی جب آپ ایک دیکھتے ہو نا کہ یہ ہے اور یہ ولن ہے, یعنی دیر آر کمپلیکیشنز نمبر ون. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس طرح کے معاملات میں نا یو ہیو ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. آپ کہتے ہو یہ پارٹی اس جگہ پر غلط ہے اور اس جگہ پر ٹھیک ہے, یہ والا موقف اس جگہ پر غلط اٹھایا گیا, یہاں پہ ظلم کا ساتھ دیا جا رہا ہے, یہاں پہ ٹھیک ساتھ دیا جا رہا ہے. کیونکہ نا ادروائز اٹس ویری ایزی ٹو سے اچھا آپ ان کو فالو کرتے ہیں, آپ تو گئے, آپ تو مطلب ہے کہ یہ ہے. اسی طرح سے یہاں پہ ایچ ٹی ایس جو مین اس وقت جو فرنٹ ہے, جنہوں نے ابھی الیپو کو پکڑ لیا اور ابھی جو ہے نا باقی کچھ میجر جو سٹیز ہیں آپ کی ان کی طرف بڑھ رہے ہیں فورسز کی طرف, اور بشار الاسد کی جو فورسز ہیں وہ دم دبا کے بھاگ رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور اس وقت سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ رشیا نے بھی ہاتھ روکا ہوا ہے, کیونکہ پہلے وہ سپورٹر تھے, اس وقت رشیا یوکرین میں انگیج ہوا ہوا ہے, وہ وہاں پہ نہیں کر سکتا. ایران جو ہے وہ اپنا انگیج ہوا ہوا ہے اس وقت, اسرائیل جو ہے اس کے اوپر آیا ہوا ہے. اچھا, حزب اللہ کی اپنی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کو اڑا دیا گیا ہے, یہ معاملات چل رہے ہیں. تو اس وقت نا سچویشن بہت زیادہ فلوئڈ ہے اینڈ اٹس اسٹل این آن گوئنگ تھنگ. بٹ ون کین سے کہ جو لوگ بھی بشار الاسد اور اس کی رژیم کو کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے وہ کسی بھی اگر لوکل سیرین سے آپ پوچھتے ہیں, یعنی میجورٹی آپ کو یہ بتائیں گے کہ جی ہمارے اوپر تو ظلم تھا, لوگ جلا وطن ہو گئے, لوگ بھاگ گئے, سب کچھ ہو گیا. سو آئی تھنک جب بھی آپ اس طرح کی کوئی اسٹوری پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو اس کے اوپر ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے ہمارے یہاں پہ نا ٹائم نہیں ہوتا, یا ہم لوگ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. تو میں یہاں پہ اس سے پہلے کوئی اور بات کروں, اور دانیال بھائی آپ کی طرف آؤں, میں ایک چھوٹی سی اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور وہ ہے پروپیگنڈا وارفیئر کی. اینڈ یو ول نو وائی آئی ایم سیئنگ دس. 1990 اور 1991 میں امریکہ جو تھا نا اس نے نیت بنائی کہ ہم نے جی عراق پہ حملہ کرنا ہے, گلف وار سٹارٹ کرنی ہے. اچھا, اب کرنا یہ تھا کہ عراق کو ڈیمونائز کرنا تھا. اب عراق کے اپنے مسئلے ہیں, جو کچھ مطلب صدام حسین کر رہا تھا سرٹن فیکشنز کے ساتھ, وہ سب کو پتہ ہے, اینڈ دیٹ واز ناٹ رائٹ. بٹ کیا یہ گراؤنڈز تھا کہ ان کو اٹیک کیا جاتا, انویڈ کیا جاتا, گلف وار لانچ کی جاتی؟ اچھا, اس ٹائم پہ نا میں آپ کو پروپیگنڈا وارفیئر کے بارے میں بتاؤں, اس کی ویڈیوز بھی آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گی, سی اسپین اور اس کے اوپر. ایک لڑکی تھی جس کو پیدا کیا گیا, جس کا نام تھا نیرہ, اور یہ لڑکی جو تھی نیرہ, اس نے آ کے باقاعدہ طور پر بتایا کہ کس طرح سے کویت کے اندر عراقی سولجرز آتے ہیں اور انکیوبیٹر سے بچے نکال کے مارتے ہیں. اور وہ رو رہی تھی اس انٹرویو میں, یعنی وہ جو ہو رہا تھا نا, یعنی سینٹ میں بتا رہی ہے, بات کر رہی ہے, وہ لڑکی تھی, ٹین ایج گرل تھی, اور وہ شی واز فرام کویت, اور وہ رو رہی تھی کہ بھائی آپ کو پتہ نہیں میرے کزن کے ساتھ کیا ہوا, اور انکیوبیٹر سے بچے نکال کے. تو پہلے آپ نے نا ایک مانسٹر کریٹ کرنا ہوتا ہے, یعنی اس ٹائم پہ آبجیکٹیو یہ تھا کہ آپ نے صدام حسین کو ہٹلر کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے, اور آپ نے کہنا ہے یہ ایک ایمیننٹ تھریٹ ہے, اور اگر اس کو ابھی کرب نہ کیا دنیا تباہ ہو جائے گی. لائک لٹرلی اس کو ایسکیلیٹ کرنا ہے آپ نے. اس کے مسئلے اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن آپ نے اس کو ایسکیلیٹ کرنا ہے. اچھا, یہ جو لڑکی تھی یہ بتانا بھول گئے کہ یہ اس وقت کے کویتی ایمبیسڈر کی بیٹی تھی, جس کو باقاعدہ طور پر ایک ادارے نے کوچ کیا تھا کہ آپ نے اس قسم سے کرنا ہے. اور یہ جب اس نے ایک دفعہ بیان دے دیا, وہ بیان ہر جگہ وائرل ہوا, اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے مطابق ٹی وی پہ ہر جگہ آیا, اور اس کو جارج بش سینئر نے یوز کیا
ایک اس کو کیمپین بنائی باقاعدہ طور پہ کہ جی بچے انکیوبیٹروں سے نکال کے جو ہے نا مار رہے ہیں. جس طرح یہاں پہ جب غزہ کا معاملہ ہوا تھا تو 40 beheaded babies والا معاملہ بنایا تھا. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ دے ڈو, اٹس پروپیگنڈا وارفیئر. بش نے اس کو بنیاد بنایا. اس ٹائم پہ نا امریکن ہاؤس ڈیوائڈڈ تھا. ان کو تھا کہ آدھے لوگ کہہ رہے تھے جنگ کر دینی چاہیے, آدھے لوگ کہہ رہے تھے جنگ نہیں کرنی چاہیے. مطلب دیر واز اے کلیئر. اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ امریکہ کو ویتنام وار سے نکلے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوتا, 15-16 سال ہوئے ہوں گے, کہ اب وہ جو ہے نا ابھی ویتنام وار پہ جو بیکلیش ان کو ملی تھی وہ اپنی جگہ پہ. سو آلریڈی امریکن پبلک تپی ہوئی تھی کہ یار ہم کیوں دوسروں کی جنگوں میں گھس جاتے ہیں جا کے, واٹس ہمارا کیا اسٹیک ہے. لیکن امریکہ کے اسٹیکس انوالو تھے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کلاسک ٹیکسٹ بک پروپیگنڈا وارفیئر کر کے اس پہ ووٹ لیا کہ جی جنگ کرنی چاہیے, اور وہ کیا, اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری. اس کے بعد یعنی ایئرز لیٹر کولن پاور بش جونیئر کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کہا جی وی ہیو انٹیلیجنس آف ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. تو میں یہ کہانی اس لیے بتا رہا ہوں, آپ کو سنا رہا ہوں یہ والی پروپیگنڈا وارفیئر والی, کہ اٹس ناٹ, تھنگز آرنٹ آلویز واٹ دے سیم ٹو بی. جب بھی آپ کوئی معاملہ دیکھتے ہو ڈیفینیٹ, ایون آپ چلیں دور نہ جائیں, آپ یہاں آ جائیں. آپ دیکھیں افغانستان میں جو جہاد ہوا تھا جب بیک ان دا ڈے, جب رشیا نے حملہ کیا تھا 80s کے اندر, تو ایک تو لیجیٹیمیٹ پہلو ہے اس کا کہ بالکل ٹھیک ہے جی وہ مطلب رشینز ہیں یہ وہ, لیکن اس میں امریکہ کے بھی کچھ انسینٹیوز تھے, اور امریکہ تب آپ کا بیسٹ فرینڈ بنا ہوا تھا, اور آپ کے ساتھ آرمز ڈیلیں کر رہا ہے, ویپنز بھیجوا رہا ہے, وہ یہاں سے سائیکل ہو کے افغانستان جا رہے ہیں, راکٹ لانچر جا رہے ہیں, یہ جا رہے ہیں, یہ سارا. اور ایون آپ اگر ہالی ووڈ میں چلے جائیں تو جو ریمبو 3 تھی, ریمبو 3 کے اینڈ میں لکھا ہوا آتا ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا گیلنٹ پیپل آف افغانستان. اس زمانے میں دے ور دا گیلنٹ پیپل آف افغانستان. گیلنٹ مجاہدین لکھا ہوگا, مجاہدین ہوگا پروبیبلی, گیلنٹ مجاہدین آف افغانستان تھا, کہ یہ تو پراپر جہاد تو یہ لوگ کر رہے ہیں. سو آلویز ریمبر تھنگز آرنٹ آلویز واٹ دے سیم ٹو بی. کہیں نہ کہیں یاد رکھیں جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں, جو آپ کا انیمی ہوتا ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو مینیپولیٹ بھی کرتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ آپ کو یوز بھی کرتا ہے, وہ اپنے چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. سو وین یو لک ایٹ دا مڈل ایسٹ ایز اے ہول اینڈ وین یو لک ایٹ دیز سچویشنز, اسپیشلی پلیس لائک سیریا, اٹ ول کنفیوز یو. آپ کہتے ہو یار واٹس گوئنگ آن, ادھر القاعدہ بھی گھسی ہوئی ہے, ادھر HTS بھی کہہ رہا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں, اب ان کے ساتھ نہیں ہیں, اب یہ آ گیا وہ آگے, ان کو تو ہم نے ٹیررسٹ لیبل کیا ہوا ہے, ان کو اب ہم فلاں کہہ رہے ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں ہم ایسے نہیں ہیں, ادھر سے حزب اللہ آ گیا, ادھر سے فلاں آ گیا, ادھر سے ایران آ گیا, ادھر سے. سو یو ہیو ٹو کائنڈ آف ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ ریئلائز واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن, اور اس میں اسلامک لینس پہن کے دیکھنا کہ یہ معاملہ ٹھیک ہوا ہے, یہ غلط ہوا ہے, یہاں پہ ہم مینیپولیٹ ہو رہے ہیں, اور اسی کی دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بصیرت دے دے, ہمیں بصیرت دے دے, سو دیٹ وی آر ایبل ٹو سی تھنگس فار واٹ دے ریئلی آر. اس تمہید کے بعد, اوور ایکسٹینڈیڈ تمہید کے بعد, دانیال بھائی اوور ٹو یو, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے؟ ضیاء بھائی, سب سے پہلے تو یہ جو ریسنٹ کانفلکٹ ہے نا, یہ آپ نے خود بتا دیا کہ حافظ اسد جو تھا, بشار الاسد کے جو والد تھے, ان کے زمانے سے یہ کچھ معاملات چل رہے تھے سیریا میں. لیکن یہ جو ریسنٹ آپ سول وار کہہ لیں سیریا کی, جی سول وار ہی ہے, جی ہاں سول وار کہہ لیں, پراکسی وار کہہ لیں, کیونکہ اس میں انٹرنیشنل پاورز بھی اس میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے. تو یہ 2011 میں پورے عرب بیلٹ میں جو عرب سپرنگ آیا تھا, تنیزیا سے شروع ہوا, وہاں پر گورنمنٹ ٹاپل ہوئی, اور ڈیموکریسی کے جو ایکٹیوسٹ تھے, اسی طرح ایجپٹ میں, اور سارا کچھ جو ایک سلسلہ شروع ہوا. تو یہ عرب سپرنگ کے ہی سامنے نتیجے میں جو عربک سپیکنگ ورلڈ تھی, اس کی جو یوتھ تھی اسپیشلی, وہ اپنے ایریا کے ڈکٹیٹرز کے خلاف انہوں نے ایک جد و جہد کا آغاز کیا. تو اسی سلسلے میں پروٹیسٹ شروع ہوئے سیریا میں 2011 میں, اور وہ پروٹیسٹ میں ان پروٹیسٹ میں گورنمنٹ نے بہت زیادہ آپ سب نے فورس یوز کی, اور پھر اس حد تک کہ جو بشار الاسد کی اپنی آرمی کے, سیرین آرمی کے جو لوگ تھے, کچھ سینئر آفیسرز تھے, وہ بھی فوج چھوڑ کر انہوں نے ایک فری سیرین آرمی اناؤنس کر دی. اور اسی طرح پھر جو لوگ تھے اپوزیشن جو کر رہے تھے, جو پروٹیسٹ کر رہے تھے, ان ساروں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے, اور یہاں سے پھر آپ کی جو پراپر جو سول وار ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر رشیا بیچ میں کود پڑا, اور رشیا کیوں بیچ میں کودا, تو اس کی ایک جو مین ون آف دا ریزنس تھی وہ تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ انرجی رچ ایریا ہے, اور ظاہر سی بات ہے ان کو گیس اینڈ آئل, یہ ساری چیزیں آج کل ان کو چاہیے ہوتی ہیں. پھر دوسرا یہ کہ میڈیٹرین کے کنارے پہ ہے, وہاں پر اگر دوسرے گلف ریجن میں دیکھیں تو امریکہ کی آپ کو ایک اچھا ہولڈ اور اچھی پریزنس نظر آتی ہے, تو ان کو بھی اپنی پریزنس کی ضرورت تھی. اسی طرح پھر شیعہ سنی والا فیکٹر بھی تھا, اور کچھ اور فیکٹرز کی وجہ سے ایران کا بھی اس میں انٹرسٹ تھا, پھر ایران بھی گھسایا, پھر داعش ایک چیز گھسائی, وہ بھی. تو ایک ہوتا ہے ٹرائی اینگل, یہ پتہ نہیں ٹرائی اینگل سے آگے بڑھ کر اسکوائر, اور پتہ نہیں کیا کیا بنتا رہا, یعنی عجیب سی یہ چیز بن گئی. تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا, اور یہ جو الیپو ہے, اور اسی طرح ایک اور ان کی بڑی سٹی ہے, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, ان پہ بڑے ظلم ڈھائے گئے,
بشار الاسد کی فورسز نے, آپ کو یاد ہوگا 2014-15 میں, مجھے تو یاد ہے یہاں پر ہم یہ پروٹیسٹ وغیرہ بھی بہت کرتے تھے, مجھے یاد ہے, ہر جمعے کی نماز کے بعد اعلان ہوتا تھا کہ جی حلب کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے, اور الیپو کے مسلمانوں کے لیے. تو وہ میں نے خود بہت ساری اس ٹائم پہ کیمپینز میں حصہ لیا تھا اس ٹائم پہ, اور کیونکہ کیمیکل بامز یوز ہوتے تھے, اور وہ جو ویژولز آتے تھے وہ بڑا دل دہلا دینے والے ویژولز ہوتے تھے جو آج کل غزہ سے آتے ہیں. ایون جو بشار الاسد کی فورسز جو حرکتیں کری تھیں اور جو ادھر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ سلوک ہو رہا تھا, اور لٹرلی اس کو ایز اے گاڈ ٹریٹ کیا جا رہا تھا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو بس وہ سارا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہا. تو یہ جو اس ٹائم جو لوگ مظلوم تھے, جو جن کو مارا جا رہا تھا, جن کو کرش کیا جا رہا تھا, HTS وغیرہ کے سے کافی وابستہ لوگ تھے وہ, تو انہوں نے ابھی آپ سمجھ لیں کہ فائنلی اتنے عرصے بعد اسٹرائک بیک کیا ہے, اور یہ ابھی ریسنٹلی شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں. اسی طرح ایٹ دا سیم ٹائم ایجپٹ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے مسئلہ شروع ہو گیا تھا 2011 میں ہی. تو یہ ایک بڑا نا ایک ایسا ٹائم تھا کہ جس میں آپ کی جو پوری عرب بیلٹ ہے اس میں بہت زیادہ, میرے خیال میں سعودی عرب, بحرین اور دبئی, UAE, اس طرح کے کچھ کنٹریز کے علاوہ سارا جو آپ کا عرب ورلڈ ہے نا وہ ان دا فلیمز آف آپ کہہ لیں وار تھا. صحیح ہے. تو یہ سارا چل رہا تھا. جو آپ نے بڑی زبردست تمہید باندھی, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ اتنا کنفیوزنگ ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا کہ اہل حق کون ہے وہ تلاش کرنا کلوز ٹو امپاسبل. چھوٹی سی بات ہے کہ ایڈ کروں اس میں, یعنی ابھی آپ دیکھیں نا, یعنی ویسے آپ کو سعودیہ اور ایران کے بیچ میں کانفلکٹ نظر آتا ہے, اس کیس میں نظر نہیں آتا. اس کیس میں بشار الاسد جو ہے وہ ریچ آؤٹ کر رہا ہے گلف کنٹریز کو اور کہہ رہا ہے بھائی جان, کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ حکومت والا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ بھائی یہاں پہ شروع ہو گیا تو یہ اسپرنگ رکنے والا نہیں ہے, یہ پھر آپ لوگوں کے بھی گھروں میں پہنچے گا. تو ہر بندہ اپنے اپنے انٹرسٹ دیکھ رہا ہوتا ہے. عرب اسپرنگ میں مثلا سعودی عرب کو عرب اسپرنگ سوٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ ان کی بھی منارکی ہے. بالکل. تو انہوں نے تو بالکل اس کی اگر, لیکن آپ عوامی سطح پر دیکھیں, ایجپٹ کی اگر بات کی جائے تو ایجپٹ میں تو ایک بہت بڑا عظیم ظلم ہوا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اور سارا کچھ, اور ایک سال کے اندر اندر جس طرح ان کو ریموو کیا گیا اور پھر ٹینک چڑھائے گئے لوگوں کے اوپر. دیکھیں مین بات تو یہ نا کہ جب مسلمانوں کا خون جس بھی ریزن سے بہے گا, وہ جو اس کے پیچھے جو ہاتھ ہوں گے نا وہ کبھی بھی حق کے ہاتھ نہیں ہو سکتے جو معصوم مسلمانوں کا خون بہائیں. کیونکہ جو حق پہ ہوتا ہے وہ کم از کم مسلمانوں کا خون نہیں بہائے گا. تو یہ ساری سچویشن جو ہے سیریا میں, اور اس سے پہلے جو آپ نے بات کی ضیاء بھائی, مثلا افغانستان کی آپ نے اگزامپل دی, دا گیلنٹ مجاہدین آف افغانستان. یہ جو گیلنٹ مجاہدین آف افغانستان تھے نا, یہ امریکہ تو اس کا ذکر کبھی بھی نہیں کرے گا, اور ہم لوگ بھی نا بڑے معصوموں کی طرح نا سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمیشہ سے دہشت گردی تھے. آپ کو یہ بتاؤں, یہ جو گیلنٹ مجاہدین جو ٹھیک کچھ ہی سالوں بعد, جو ریمبو 3 میں آپ کہتے ہیں جو ایرا دکھا گیا, اس کے کچھ ہی سالوں بعد وہی گیلنٹ مجاہدین تھے جو ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو گئے تھے. ان مجاہدین کے ہاتھوں امریکہ سول سپر پاور بنا ہے. اس سے پہلے ورلڈ بائی پولر تھی. امریکہ کبھی بھی سپر پاور نہ بنتا اگر ہمارے یہ مجاہد. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جہاد صحیح نہیں, جہاد بالکل اچھا تھا وہ سارے, لیکن آپ ساتھ یہ بھی دیکھیں اس جہاد کا ایک اتنا بڑا آؤٹ کم نکلا کہ امریکہ بدماش بن گیا, عالمی بدماش بھی بن گیا. تو مستقبل کے لیے ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے مجاہدین کی کبھی بھی, مجاہدین کو بیچاروں کو پتہ ہوتا کیونکہ پھر اسی امریکہ کے ہاتھوں وہ سارے مجاہدین مارے گئے. صحیح ہے. تو مجاہدین کو نہیں پتا تھا, لیکن بہرحال اس ٹائم جو بصیرت والی آپ نے بات کی نا, تو اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ آپ لانگ گیم دیکھو. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں اسلام کے, چاہے وہ امریکہ ہو یا امریکن اسٹیبلشمنٹ, میں امریکن پیپل نہیں کہہ رہا, اور کیونکہ جنہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا میں ان کی بات کر رہا ہوں, جنہوں نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے نام پہ معصوم مسلمانوں کو مار کے بعد میں بلیٹنٹلی کھڑے ہوئے کہتے ہیں او یار وہ تو ہم سے غلطی ہو گئی تھی. ٹونی بلیر نے یہ کہا تھا. بالکل صحیح ہے. تو میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح کیا کہتے ہیں سیریا, فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں, ان لوگوں کی بصیرت انفارچونیٹلی ہم سے زیادہ ہوتی ہے. یہ 100 سال کے آگے پلاننگ کرتے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیے, ابھی ریسنٹلی ایک سیریز بھی آئی ہے, میں نے اس کے اوپر کافی پہلے 2008-9 میں کافی چھوٹا تھا, تو میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا ایک میگزین میں. ابھی سنا ہے کہ نیٹ فلکس پہ کوئی سیریز بھی چل رہی ہے, اس پہ دا اسپائی کے نام سے, علی کوہن ایسا کوئی جو ان کا اسپائی تھا, یعنی وہ موساد کا ایک اسپائی تھا جو سیریا میں جا کر ایک کمیونٹی کے اندر ایکٹیو ہوا, اور وہ ان کا بن گیا ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر بن گیا. صحیح ہے. تو اور بعد میں پتہ لگا ان کو یہ تو ہمارا جی اسپائی تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سارا جو چیزیں معاملات چل رہے ہوتے ہیں سوری,
تو اس میں ساری چیزوں کو بہت کیلکولیٹڈلی دیکھنا ہوتا ہے, سب کچھ کرنا ہوتا ہے. اور جہاد اور فساد میں جو لائن ہے نا, اسپیشلی یہ جو عرب بیلٹ ہے اس کے اندر, یہ بعض اوقات کچھ کانفلکٹس میں نے دیکھا ہے بہت تھن ہے. صحیح ہے, شروع میں ایسے گروپس آئے کہ جن کو ہمیں بھی شاید لگا کہ یار اوہو یہ تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی, اور پھر بعد میں ان کے ہاتھوں جو حرکتیں ہوئیں پھر ہمیں دوبارہ سوچنا پڑتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو ابھی بھی وہ سچویشن ہو رہی ہے, لیکن بہرحال کیا کہتے ہیں, جو پازیٹیو بات یہ ہے کہ اس ساری اس کے باوجود سم ہاؤ ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ جو اہل حق کی فورسز ہیں, ایون اگر آپ فلسطین کے اندر بات کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنا زیادہ بارود برسانے کے باوجود, اور جب ہمیں لگتا ہے کہ یار اب تو یہ نہیں بچیں گے, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھتا ہے اور ان کو اٹھاتا ہے, اور وہ دے آلویز مینیج ٹو ناٹ اونلی سروائیو بٹ کم بیک ود فل فورس. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آتا ہے. تو بس اب یہ ایونٹس جب کچھ وقت گزر جائے گا تو ان کی مزید وضاحت ہمارے سامنے آ جائے گی. ابھی آئی تھنک ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ شاید ظلم زیادہ دیر اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتا, ایونچولی جو ہے وہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضیاء بھائی ہمیں ایک اور چیز پہ, بینگ پاکستانی مسلمز, ہمیں ایک اور چیز پہ سوچنا چاہیے. وہ علی بھائی نے بھی شروع میں اس کا طرف اشارہ کیا تھا کہ سائنس آف قیامہ کی اگر بات کی جائے تو اللہ کے نبی نے ہمیشہ وارن کیا کہ ایک فتنہ آنے والا ہے جو میری قوم کو جکڑے گا. تو میرے خیال میں فتنے کی سب سے بڑی فارم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ لگے کہ آپ صحیح ہو یا غلط ہو. یہ میرے خیال میں کم از کم, یعنی یہ جو کنفیوژن کی جو اسٹیٹ ہے نا, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. صحیح, تو ابھی وہ جو چیز ہے وہ ہمیں بہت کامنلی نظر آتی ہے کہ یو کین ناٹ ٹیل کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اٹس ناٹ بلیک اینڈ وائٹ. صحیح ہے, ہمیشہ کنفیوژن ہوتی ہے اور ڈسیپشن ہے. تو اور احادیث میں ہمیں ملتا ہے, آخر الزمان کے حوالے سے جو احادیث ہیں اس میں شام کا باقاعدہ ذکر ہے. صحیح ہے, بہت ساری احادیث میں ذکر ہے, اسی طرح اس پورے ریجن کا ذکر ہے. تو میرے خیال میں اب اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اپنے گناہوں کی بھی توبہ کریں اور اس بارے میں غور و فکر بھی کریں اور دین کی طرف پلٹنا شروع کریں, کیونکہ آگے یہ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ آپ ایک بہت ہی مشکل دور کا شاید آغاز ہونے جا رہا ہے. کیونکہ اگر احادیث آپ نے پڑھی نہیں آخر الزمان کی تو اس میں تو آپ کو پڑھ کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اب ہم اس ایج میں داخل ہو گئے ہیں, اس ایرا میں داخل ہو رہے ہیں, یہ آلریڈی داخل ہو چکے ہیں کہ جس میں اب حالات زیادہ خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. تو لہذا حالات جیسے بھی ہوں ہمیں میرے خیال میں اپنے دین کی طرف لوٹنا چاہیے, اپنی فکر کرنی چاہیے, اور اپنے ملک کو بھی یہ جو سیریا کی ایگزامپلز ہیں, یہ جو پورے عرب ریجن کی ایگزامپلز ہیں, اس میں ہمارے لیے بہت عبرت ہے, بہت عبرت ہے. اور ہمیں سیکھنا چاہیے. ڈونٹ گیٹ پلیڈ بائی اینی بڈی, کوئی آپ کو پلے نہ کرے, آپ کا اپنا آبجیکٹیو, آپ کا اپنا مشن ویژن ہونا چاہیے. ابھی آپ پاکستان کو اٹھا کے دیکھیں نا ضیاء بھائی, پاکستان کو اگر اٹھا کے دیکھیں نا تو بلیو می, میرا خیال میں پاکستان کے دشمنوں کے لیے آئیڈیل جو سچویشن ایک کریٹ ہوئی ہے کہ ہم خود ہی اندر سے اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. کیونکہ دشمن کو پتہ ہے کہ یار یہ اٹامک پاور ہے, ان کو اگر ہم نے ملیٹریلی ہارڈ فورس یوز کر کے ان کو ہم گھٹنوں تک لے بھی آئے, انہوں نے بم مار دینا ہے. تو وہ اس ڈیٹرنس کی وجہ سے وہ شاید تھوڑا ڈرتے ہیں. لیکن یہ جو ہم سلو ڈیتھ مر رہے ہیں نا, یقین مانے ہمارے دشمنوں کے لیے نا یہ ایک بہت ہی بڑا آپ سمجھ لیں خوشی کا مقام ہے کہ یار پاکستان, اور وہ اس کو فیول بھی کر رہے ہو سکتا ہے اور کر رہے ہیں. یقین ہمارے پاس کلبھوشن یادیو جیسے لوگوں کی ایگزامپل موجود ہیں, اور یہاں پر پتہ نہیں کتنے کلبھوشن یادیو اس ٹائم گھسے ہوئے ہوں گے جو کہ اس کو فیول کر رہے ہیں, اور اس میں وہ ایک کیٹلسٹ کا رول پلے کر رہے ہیں. کیٹلسٹ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کیمسٹری میں ہمیں پڑھایا کرتے تھے کہ اٹ از این ایلیمنٹ دیٹ ڈز ناٹ ٹیک پارٹ ان اے کیمیکل ریئیکشن, لیکن اس کو وہ اسپیڈ اپ کرتا ہے. تو وہ دیکھیں وہ اس پوری لڑائی میں حصہ نہیں لے رہے لیکن اس کو اسپیڈ اپ کر رہے ہیں, اس کے افیکٹس کو. تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے, اور ہمیں جو ہے نا اپنی بصیرت کو بڑھانے کی دعا بھی کرنی چاہیے, اور اس کچھ ایسے اعمال بھی کرنے چاہیے کہ جسے ہماری بصیرت. اچھا, ایک تو یہ تو بات کہ آپ نے صحیح کہا کہ جس طرح ایک تو ہم لوگ پہلے یہ دیکھیں کہ ہمیں کوئی پلے نہ کرے, ہمیں کوئی یوز نہ کرے اپنے ایجنڈاز کے لیے, اور ہمارے اندر اتنی بصیرت ہو. دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہم اس طرح کے سارے معاملات دیکھتے ہیں اور اتنی کنفیوژن, جس طرح ہم نے کہا نا کہ سیریا کے اندر اور اس طرح, تو وہی آخری زمانے کی باتیں یاد آتی ہیں کہ مرنے والا جو ہے وہ اس کو نہیں پتہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے, اور مارنے والے کو بھی نہیں پتہ کہ میں نے کیوں مارا ہے اس کو. یعنی اس طرح کی کیفیت کبھی پیدا ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ ہمارے اگر ہم اپنے کانٹیکس میں بات کریں تو مسلمانوں کے اندر بھی جب یہ والی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پہ نہ مرنے والے کو پتہ ہے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے, کیا میں نے کیا تھا, اور وہ جو مار بھی رہا ہے اس کو بھی علم نہیں ہے. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم لوگ کچھ چیزیں جو ہے نا ہم یوتھ کو ایڈوائز کرتے ہیں. سو مائی ایڈوائز ایز وی
ریپ تھنگز اپ ہیئر, میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ ایک تو مطالعہ اپنا وسیع کریں. سب سے پہلی بات, ایک امریکن آتھر نے کہا تھا کہ دوز ہو ڈونٹ ریڈ آر نو ڈفرنٹ فرام دوز ہو کینٹ ریڈ. جو بندہ پڑھتا نہیں ہے نا وہ اس سے مختلف نہیں ہے جو پڑھ سکتا ہی نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ اپنا مطالعہ وسیع کریں, ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اور یوٹیوب سے باہر نکل کے ذرا ریسرچ اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ بھی بنائیں. لرن اباؤٹ یور ایریا, جہاں پہ آپ جس خطے سے آپ کا تعلق ہے اس کے ارد گرد کے بارے میں پڑھیں. اینڈ ہسٹری پڑھنے کے لیے اس لیے ہم کہتے ہیں بیکاز یو لرن فرام دا مسٹیکس جو ہمارے بڑوں نے کی ہیں. اور پھر دین بھی پڑھیں. دین اس لیے پڑھیں کیونکہ وہ آپ کو ایک اوور آل پرسپیکٹیو دیتا ہے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے, کس ڈائریکشن میں ہم لوگ جا رہے ہیں, کتنا ہم اپنی آخرت سے قریب آ چکے ہیں, اور ہمیں یعنی وٹ ایور ہیپنز, یعنی ادھر مسئلہ ہوتا ہے یا وہاں مسئلہ ہوتا ہے یا وہاں ہوتا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, میں نے کیا کرنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر اگر آپ یہ چیزیں اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں تو پھر کل کو جا کے آپ انشاءاللہ کچھ فائدہ مند ممبر آف سوسائٹی بن سکتے ہیں, فائدہ مند ممبر آف دا کمیونٹی بن سکتے ہیں, اور آپ واقعی میں وہ شخص بن سکتے ہیں جو کہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے. سو گائز بہت بہت شکریہ آپ سب کا, آپ لوگوں نے جوائن کیا آج کی. آئی تھنک ڈسکشن کافی انٹینس تھی. آئی ڈونٹ وانٹ, میں نے شروع میں ہی ڈسکلیمر دیا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ ڈپریس ہوں یا سمجھیں کہ جی آل ہیل از بریکنگ لوس اینڈ یو نو ہمارا بس اب کچھ بھی نہیں بچے گا. نہیں, ہم ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہیں. میں نے خود آپ سے کہا آئی ایم اسٹل ہیئر, میں بھی یہیں پہ ہوں, آپ لوگ بھی سارے ماشاء اللہ ادھر ہی ہیں, اور ہم ادھر ہیں, کوئی وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہونے سے انشاءاللہ بہت خیر آ سکتی ہے. تو آپ بھی جس کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں, جس کیپیسٹی میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی پازیٹیو چینج لے کے آ سکتے ہیں, یہ مت دیکھیں کہ کتنا بڑا چینج آپ لے کے آئیں, یہ دیکھیں کہ اگر چینج لائے ہیں چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو, دیٹس واٹ ریئلی میٹرز. کیونکہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو مثال دی جاتی ہے کہ کوئی چڑیا یا کوئی مینڈک تھا جو کہ صرف پانی کا ایک قطرہ ہی آ کے پھینک رہا تھا. تو اس نے جب لوگوں نے باقی جانوروں نے پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا, اس نے کہا بھی جو بھی ہوگا کم از کم میں اللہ کو یہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ جب تیرا بندہ آگ میں تھا تو میں اس کے لیے کچھ تو کر رہا تھا. تو آئی تھنک ہم سب کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے. ونس اگین بہت بہت شکریہ آپ سب کا, آپ لوگ آئے. انشاءاللہ گائز آپ لوگوں سے اب نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں, اور اپنے ملک اور قوم اور مسلم امت کے لیے ضرور دعائیں کیا کریں. خاص طور پہ اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو تہجد کی نماز میں ضرور دعا کیا کریں اس کے بارے میں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.